بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ عزیز طلبہ اکرام اور علماء اکرام اور دیگر احباب جتنے بھی سامعین ہیں، سب کو سب سے پہلے تو میں اس کورس کے اندر خوش آمدید کہتا ہوں اور آپ حضرات کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ حضرات نے اپنا وقت نکال کر آپ یہاں تشریف لائے اور سیکھنے کی نیت سے ہمارے ساتھ شریک ہوں۔ آپ میں سے بہت سے حضرات ایسے ہوں گے جو پہلے بھی ہمارے ساتھ مختلف کورسز میں شریک ہوتے رہے ہوں گے، کبھی تعلیم و تربیت کے عنوان سے، کبھی تربیت المسلم کے عنوان سے، کبھی تعلیم رمضان، کبھی دراسات دینیہ اور مدرسے کے جو آپ پڑھ رہے ہیں درس نظامی وغیرہ کے، تو اس کے حوالے سے آپ شریک ہوتے رہتے ہیں۔ لیکن یہ پہلی مرتبہ منفرد نوعیت کا کورس ہم نے منعقد کیا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ بعض سامعین کے ذہن میں یہ سوال آئے کہ آیا اس کورس کا انعقاد کیوں کیا گیا ہے؟ آیا اس کا بھی دین سے کوئی تعلق ہے یا نہیں ہے؟ آیا اس کورس کرنے پر اس میں جو ہم وقت لگا رہے ہیں اس میں بھی ہمیں کوئی ثواب وغیرہ ملے گا یا نہیں؟ دین کا اس سے بھی کوئی تعلق ہے یا یہ صرف کمپیوٹر ہے؟ اور دوسرے لفظوں میں کہا جائے تو یہ صرف تباہی بربادی ہے۔ ہم سنتے رہتے ہیں کہ ہم تو اسی فقرے کو، اسی جملے کو سنتے سنتے بڑے ہوئے کہ یہ کمپیوٹر جو ہے یہ یہودی سازش ہے یا یہ مسلمانوں کے بچوں کو بگاڑنے کے لیے بنایا گیا ہے یا موبائل فون فتنہ ہے، فساد ہے، یہ ہم سنتے رہے اور یہ بات ہمارے لیے، ہمارے اوپر کسی حد تک بہت اچھے طور پر صادق بھی آتی ہے، ہمارے اوپر یہ بات صحیح اترتی ہے۔ کیسے اترتی ہے اس کو میں مزید آگے کچھ وضاحت کے ساتھ پیش کروں گا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے مشہور حدیث سن رکھی ہے کہ انما الاعمال بالنیات، کہ تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، یعنی جو نیت ہوگی اسی طرح اس کا ثواب ہوگا اس عمل کا یا اس عمل کا گناہ ہوگا۔ تو اسی لیے سب سے پہلے عرض کرنا چاہوں گا کہ سب سے پہلے تو اپنی نیت اس کورس کے لیے درست کر لیں۔ درست کرنے سے یہ مراد ہے کہ 3 چیزوں کی نیت کر لیں تاکہ آپ کا یہ کورس کرنا، آپ جو ان کلاسز میں شریک ہوں گے، یہ بھی عبادت بھی بن جائے، اس پہ آپ کو ثواب بھی ملے اور آپ مطلب جو وقت لگا رہے ہو اس میں آپ ہنر بھی سیکھ سکو کمپیوٹر کا اور آپ ساتھ ساتھ نیکیاں بھی کما سکو۔ سب سے پہلی نیت تو یہ کرنی ہے کہ میں جو یہاں سے جتنی چیزیں سیکھوں گا اس سے میں کسی نہ کسی درجے میں دین اسلام کی خدمت کروں گا۔ اب ہو سکتا ہے آپ میں سے کسی کے ذہن میں سوال آئے کہ کمپیوٹر سے کیا دین اسلام کی خدمت کرنا، یہ تو مطلب اور دین سے دور کرنے والی چیز ہے۔ تو اس کی ایک چھوٹی سی مثال یہ آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ یہ جو آپ جو پینافلیکس جو آپ نے پوسٹر دیکھا ہے، جس کو دیکھ کر آپ یہاں شامل ہوئے ہیں، یہ خوبصورت سا پوسٹر جو ہمارے بھائی سعد عارف صاحب نے بنایا ہے، یہ دین کی خدمت ہے یا نہیں؟ جی ہلو، چلیں ٹھیک۔ اچھا، معذرت چاہوں گا اس میں اصل میں جو آن لائن کلاس میں شریک ہو رہے ہیں سب کو ایکسیپٹ کرنا پڑے گا، اس کے بعد پھر ہم آگے چلتے ہیں۔ تو میں مثال دے رہا تھا کہ یہ جو آپ پوسٹر دیکھ رہے ہیں
جو پوسٹر آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہمارے بھائی سعد عارف نے بنایا ہے، تو آپ میں سے آپ کیا کہیں گے، یہ دین کی خدمت میں شامل ہے یا نہیں ہے؟ شاید اکثر سوچ رہے ہوں کہ یہ شامل نہیں ہے، تو یہ اس طرح شامل ہے کہ یہ ہمارے لیے اور بھی بہت سے پوسٹرز بناتے رہتے ہیں، جیسے کہ حضرت کے بیانات جب لائیو کیے جاتے ہیں اس کے اعلان وغیرہ، رمضان کے مجالس وغیرہ کے، اور دیگر جو درس نظامی یا دیگر کورسز ہوتے ہیں ان کے پوسٹر یہ بناتے ہیں، اور یہ کوئی معاوضہ بھی نہیں لیتے، اور ان کا اپنا جو کاروبار ہے وہ دوسرا ہے، مطلب ان کے معاش کا ذریعہ یہ نہیں ہے، یہ چیز وہ فری میں صرف اس وجہ سے کرتے ہیں کہ اس سے کوئی مطلب دینی فائدہ اٹھا لے گا، تو یہ چیز ان کی دین کی خدمت بن گئی۔ اور یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ صرف ویسے ہی ممکن ہے کہ جس کو گرافک ڈیزائننگ آتی ہوگی، کمپیوٹر چلانا آتا ہوگا، موبائل اسمارٹ فون چلانا آتا ہوگا، تبھی وہ یہ بنا سکتا ہے، ہاتھ سے تو یہ چیز نہیں بنائی جاتی۔ تو دین کی خدمت بالکل اس سے ممکن ہے۔ پہلی بات تو یہ وضاحت کرنی تھی کہ دین کی خدمت اس کمپیوٹر کے ذریعے سے، اسمارٹ فونز کے ذریعے سے بالکل ممکن ہے۔ دوسری نیت آپ نے یہ کرنی ہے کہ اس کے ذریعے سے میں اس ملک کی، یعنی یہ ملک پاکستان جو ہے، اس میں تمام مسلمان، اکثریت مسلمان رہتے ہیں، تقریباً 25 کروڑ کی آبادی ہے، دنیا کی آبادی کے لحاظ سے کوئی چوتھے، پانچویں، چھٹے نمبر کا ملک ہے، آگے ہم دیکھیں گے اس کو بھی انشاءاللہ۔ تو اتنی بڑی آبادی ہے، اگر اس کی بہتری کے لیے کوئی کام ہم کر گئے تو آیا اس کا ثواب ہمیں نہیں ملے گا؟ آیا وہ دین کی خدمت نہیں کہلائے گی؟ ہو سکتا ہے اس کورس کے ذریعے سے کسی کو شوق پیدا ہو اور وہ پروگرامنگ میں اتنا آگے نکل جائے کہ پاکستان آرمی کے لیے کوئی سافٹ ویئر بنا دے، نادرا کے لیے کوئی اس سے اچھا سافٹ ویئر بنا دے۔ اکثر ہم جاتے ہیں نادرا کی لائنوں میں، نادرا سینٹر پر لائنیں لگی ہوئی ہیں، کبھی سسٹم ڈاؤن ہو رہا ہے، کبھی کچھ ہو رہا ہے، سسٹم سلو چل رہا ہے، تو وہ بنا دے، کوئی اور خدمت کر دے۔ تو دوسری نیت یہ کرنی ہے کہ میں اس ملک کی کوئی نہ کوئی اس سے خدمت کروں گا، اور تیسری نیت یہ کرنی ہے کہ میں اس کے ذریعے سے رزق حلال کماؤں گا۔ یہ آیت جو آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہے، اس کا ترجمہ بھی لکھا ہوا ہے کہ اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں کہ دنیا کے اندر ہم نے یہ روزی تقسیم کی ہوئی ہے اور مختلف درجات بنائے ہوئے ہیں تاکہ انسان ایک دوسرے سے کام لیتا رہے اور دنیا کا پہیہ چلتا رہے۔ معیشت کا پہیہ اسی طریقے سے چلتا ہے کہ کسی کو اللہ نے مال و اسباب کے لحاظ سے اوپر رکھا ہے، کسی کو کچھ نیچے رکھا ہے، کوئی کچھ خدمت کر رہا ہے، کوئی کچھ خدمت کر رہا ہے۔ نہ ایک انسان ساری خدمتیں کر سکتا ہے، اور نہ یہ ہے کہ ایک انسان ساری خدمات استعمال کر سکتا ہے، تو یہ مختلف اسی طرح درجات کے اعتبار سے چلتا رہتا ہے، لیکن اصل ہمارا گول وہ آخرت کا ہے۔ اچھا، اس کے بعد آپ آخر میں دیکھ رہے ہوں گے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی ایک روایت لکھی ہوئی ہے، مشکات شریف کی روایت ہے کہ حلال کمائی کی تلاش، طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، یعنی جو اسلام کے بنیادی فرائض ہیں اس کے بعد یہ بھی ایک فریضہ ہے۔ یہ فریضہ کس پر ہے؟ شوہر پر اپنے بیوی کے خرچے ادا کرنا شرعاً لازم ہے، والد پر اپنے چھوٹے بچوں کے لازم ہے، جوان بیٹا ہے والدین کے، اس پر والدین اگر محتاج ہیں، ضرورت مند ہیں، اس کے خرچے پورے کرنا لازم ہے، اور دنیاوی جو ضروریات ہیں اس کو اللہ نے انہی اسباب کے ساتھ جوڑ رکھا ہے۔ یعنی آپ کو کوئی نہ کوئی ہنر آتا ہوگا تو آپ کسی کا کوئی کام کریں گے، اس کام کے بدلے میں جو آپ کمائیں گے وہ رزق حلال ہے۔ اگر کوئی چیز شریعت سے متصادم نہیں ہے، مطلب شریعت اس کو منع نہیں کرتی، تو وہ اس کاروبار کو اپنا، اس تجارت کو، اس نوکری کو اپنانا بالکل حلال ہے، جائز ہے، بلکہ باعث ثواب ہے۔ یعنی یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ طلب کسب حلال ایک بہت وسیع اصطلاح ہے، اس کے اندر چند چیزیں نہیں ہیں، اس کے اندر ہر وہ چیز شامل ہے جو شریعت سے متصادم نہ ہو۔ تو یہ تو پہلے اشکال کا جواب تھا کہ آیا یہ بھی دین کا کچھ حصہ یا ثواب کا باعث بنے گا یا نہیں۔ دوسرا جو اشکال جو میں نے آپ کے سامنے کہا کہ ہم سنتے رہتے ہیں کہ یہ موبائل تو تباہی ہے، کمپیوٹر تباہی ہے، تو اس کو ہم آگے دیکھیں گے کہ یہ تباہی کس طرح ہے، کہ کتنا ٹائم آج کل ہم سوشل میڈیا پہ استعمال کر رہے ہیں،
کتنے لوگ کمپیوٹر کو یوز کرتے ہیں، کتنے لوگ انٹرنیٹ کو استعمال کرتے ہیں. تو یہی چیز کمپیوٹر جو ہے، کمپیوٹر یہ جو اصطلاح ہے اس کی ہسٹری میں بھی ہم آگے جائیں گے. اس کا مطلب ہے حساب و کتاب کرنا، ایک چیز کمپیوٹ کرنے والا. ٹھیک ہے، یہ ایک آلہ ہے جسے انسان خود کچھ انسٹرکشنز دیتا ہے، اس میں پروگرام بناتا ہے، اس کو مختلف کوڈ کے ذریعے سے، اس کی جو لینگویجز ہے کمپیوٹر کی اس کو بھی ہم آگے دیکھیں گے، اس کے ذریعے سے اس کو ہم کوئی نہ کوئی گویا ہم اس کو آرڈر دیتے ہیں، یہ اس پہ کام کرتا ہے. تو یہ خود تو یہ بے جان آلہ ہے، خود یہ آپ کو گمراہ نہیں کر سکتا، خود یہ تباہ نہیں کرے گا. آپ اس سے تباہ ہو رہے ہیں نہیں ہو رہے ہیں یہ آپ کے اوپر ہے. اسی کو استعمال کر کے آپ اس طرح کے کوئی اسلامی کام بھی کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ کتنی اسلامی خدمات ہو رہی ہیں، جو کہ ہمارا تو بنیادی ٹاپک یہی ہے کہ کس طرح اسلامک یوز کرنا ہے کمپیوٹر کا. دیگر جتنے اہم اور امپورٹنٹ سافٹ ویئرز ہیں وہ بھی ہم آگے دیکھیں گے. تو بہت بڑی اسلامی خدمت اس کے ذریعے سے ہو رہی ہے. اور بات یہ ہے کہ یہ ایسی مشین ہے کہ اس کو اگر آپ صحیح استعمال کریں گے تو یہ آپ کی استعداد ہزاروں گنا بڑھا سکتا ہے. مطلب ایک انسان ہے وہ پیدل کتنا سفر کر سکتا ہے، اس کے مقابلے میں اگر وہ گاڑی میں جائے تو کتنا کر سکتا ہے، پھر ہوائی جہاز میں جائے تو کتنی تیزی سے جا سکتا ہے. لیکن اب یہ انسان کے اوپر ہے کہ وہ ہوائی جہاز کو کس مقصد کے لیے استعمال کرتا ہے. گاڑی کو ثواب کے لیے استعمال کرتا ہے، گناہ کے لیے کرتا ہے. لیکن یہ نہیں ہوگا کہ ہم گاڑی کی سواری ہی چھوڑ دیں، اب ہم پیدل ہی گھومیں گے. گاڑی میں فلاں خراب کام ہو رہا ہے، گاڑی کو فلاں چوروں نے استعمال کیا چوری کے اندر، تو اب گاڑی کا استعمال صحیح نہیں ہے. تو اسی طرح یہ کمپیوٹر ہے، یہ ایک آلہ ہے، موبائل فون ایک آلہ ہے. اس کو اگر آپ صحیح استعمال کریں تو بہت اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں ہر لحاظ سے، دنیاوی اعتبار سے بھی، شرعی اعتبار سے بھی. اگر آپ اس میں ٹائم ضائع کرنا چاہیں تو آپ ٹائم ضائع کریں. سارا دن آپ بیٹھ کے جو ہے ٹک ٹاک چلائیں، فیس بک چلائیں، یوٹیوب چلائیں، آپ سارا دن اس کو انٹرٹینمنٹ کے لیے یوز کریں تو آپ کریں. یہ آپ کا وقت ہے، آپ برباد کر رہے ہیں. آپ سارے یہاں پر عاقل بالغ ہیں، تو یہ ہمارے اوپر ہے. یہ جو دوسری بات کہ یہودیوں کی ایجاد ہے، ایسا نہیں ہے. ہم اس کی ہسٹری دیکھیں گے آگے انشاءاللہ تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کے بنانے کے اندر، مطلب جو ہم 19ویں صدی سے پہلے جائیں تو مسلمانوں کا بھی کہیں نہ کہیں اس کے اندر کردار رہا ہے. وہ انشاءاللہ آگے دیکھتے ہیں، آگے سلائڈز میں آتا جائے گا. اس کے بعد تھوڑا سا تعارف میں اس کورس کا کرانا چاہوں گا. پہلی بات تو میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی کہ نیت کو درست کر لیں تو انشاءاللہ یہ بھی آپ کی عبادت میں شامل ہو جائے گا. اور یہ آپ کا دشمن نہیں ہے، آپ خود اپنے آپ کے دشمن یا دوست ہیں. چاہے آپ اس کو اچھا یوز کریں چاہے برا یوز کریں، تو یہ آپ کے اوپر ہے. اور امید ہے انشاءاللہ سب یہاں پر اسی لیے آئے ہیں کہ کس طرح اس کا اب ہم مفید استعمال کر سکتے ہیں. میرے خیال سے تقریباً یہاں موجود 90 یا 95% حضرات اسمارٹ فون یا کمپیوٹر یا لیپ ٹاپ یوز تو کرتے ہوں گے. تو ان 90% میں سے کتنے اس کو کارآمد یوز کرتے ہیں وہ ہر کوئی خود جانتا ہے. کتنے اس سے اپنا وقت برباد کر رہے ہیں، کتنے اس سے کچھ سیکھتے ہیں اپنی فیلڈ کے اندر، چاہے تجارت ہو، چاہے وہ مدرسے کا طالب علم ہے، اسکول کا طالب علم ہے، حفظ کر رہا ہے، جو بھی کر رہا ہے، آیا وہ اس سے کتنا وقت اس سے کام لے رہا ہے یا کتنا وقت اس کو خود برباد کر کے دے رہا ہے، یہ اس کے اوپر ہے. اچھا، یہ کورس کس طرح شروع ہوا؟ کہ مجھے بہت عرصے سے ایک خیال تھا، کیونکہ کمپیوٹر کا بہت شروع سے شوق تھا کہ اس کو سیکھا جائے. جیسے آفس ہے یا گرافک ڈیزائننگ، مختلف چیزیں ہیں، لیکن باہر کے جو جتنے کورسز تھے یا انسٹیٹیوٹ تھے ان کا ماحول اور ان کی جو کاسٹ یعنی اس کا خرچہ، فیسز وغیرہ دیکھ کر کبھی اس میں جانے کی ہمت نہیں کری. کبھی آفس کا پوچھا تو 25,000 30,000، سوچا چھوڑو اس کو کیا کرنا ہے. ماحول دیکھا تو بھی سمجھ نہیں آیا، شرم آئی کہ یار میں کیسے یا میں کیسے فٹ ہوں گا. تو ایک عرصے سے خیال تھا کہ یہ کم از کم جو ہم تو مطلب ایک وقت سے گزرے تعلیمی سلسلے کے دوران یہ خیال تھا، لیکن موقع نہیں لگا، آگے گزرے تو خیال آیا کہ کم از کم طلباء کے لیے کوئی اس طرح کی ترتیب بنائی جائے. پھر سال کے شروع کے اندر ہی ہمارے جو آپ کو ای کامرس سکھائیں گے سر حمزہ الطاف، انہوں نے پھر مجھے بتایا کہ مجھے یہ ای کامرس کا کافی تجربہ ہے، 7-8 سالہ تجربہ ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ میں کچھ یعنی طلباء کی فری کے اندر کچھ خدمت کر لوں. تو پھر ہم نے جو یہاں 9-10 کے طلباء تھے
ان کے لیے یہ ترتیب شروع کری کہ ہفتے کے اندر تقریباً 1.5 گھنٹے کی کلاس رکھی اوپر وائٹ بورڈ پہ ہی، چونکہ وائٹ بورڈ پہ اتنا مطلب دلچسپی پیدا نہیں ہوتی، وہ کورس وہ تو چلتی رہی کلاس، لیکن پھر آگے جو ہے یہ جو آپ کو ایڈوب وغیرہ سکھائیں گے، یہ گرافک ڈیزائننگ اور آفس وغیرہ، سر حذیفہ شاہد نے مجھے کہا کہ یہی بات کہی کہ میں جو ہے پہلے بھی ہمدرد یونیورسٹی وغیرہ میں کچھ وہ کرا چکا ہوں اس طرح کے لیکچرز وغیرہ، میں چاہتا ہوں کہ مدارس کے طلباء کی میں کوئی فری خدمت کر لوں۔ تقریباً 2 ماہ قبل کی بات ہے، میں نے ان سے کہا یہ تو میں خود ڈھونڈ رہا تھا کہ اس طرح کا کوئی مجھے ملے جس کو خود شوق ہو۔ پھر ہم نے سوچا کہ اس کو شروع کرتے ہیں، طلباء سے بھی کچھ بات ہوئی 9-10 کے طلباء سے، لیکن میں نے ان سے کہا کہ پہلے آپ اس کو مطلب پکا کر لیں گے، طلباء ایسا نہ ہو کہ ایک ترتیب شروع ہو اور اس کے بعد پھر بھاگیں یا اس میں محنت نہ کریں۔ تو یہ کرتے کرتے درمیان میں امتحان آ گئے، کر چکا ہوں، اب یا تو ریکویسٹ ایکسیپٹ کریں یا ہم نے اپنی کلاس میں چلیں۔ تو اس دوران سیمائی امتحان آ گئے اور سوچا کہ سیمائی کے بعد شروع کریں گے، اور اس دوران اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ پروجیکٹر کی ترتیب نہیں تھی، وہ بن گئی، اور پھر خیال یہ آیا کہ جتنے مدرسے کے بھی طلباء ہیں سب کو شامل کیا جائے۔ دوپہر کا ٹائم پہلے سر حذیفہ نے کہا تھا، میں نے کہا ٹھیک ہے دوپہر کا ٹائم رکھ لیتے ہیں، پھر انہوں نے کہا کہ رات کا ٹائم میرے پاس ہے، میں نے کہا یہ تو اور اچھی بات ہے، اس میں جو محلے کے افراد ہیں، کیونکہ کچھ عرصے پہلے ایک میرے پاس بابا جی آئے محلے کے، 11-12 سال کا ان کا وہ تھا نواسا یا پوتا، انہوں نے مجھے کہا یار آپ اتنے کورسز کراتے ہو، کوئی کمپیوٹر کورس بھی تو کرواؤ، کمپیوٹر سے ریلیٹڈ کوئی چیز۔ میں نے کہا اسکول کے طلباء کے لیے تو ہم کچھ نہ کچھ کرا رہے ہیں، لیکن ہمارے پاس باقی کوئی ایسی ریسورسز نہیں ہے، اور اللہ کا کرنا ہوا پھر یہ ترتیب بن گئی، اور اس طرح ہم نے اس کورس کا آغاز کیا۔ اس دوران ایک واقعہ اور ہوا جس نے مجھے تھوڑا سا مزید وہ کیا کہ کم از کم مدارس کے طلباء کے لیے تھوڑا سا اس پر زور تاکید دے کر اسرار سے ان کو یہ چیز سکھانی چاہیے۔ وہی بات ہے کہ استعمال تو سب کر ہی رہے ہیں، لیکن جب تک صحیح استعمال معلوم نہیں ہوگا غلط استعمال کرتے رہیں گے اور اس کو گالیاں دیتے رہیں گے، استعمال بھی کریں گے چھوڑیں گے بھی نہیں، گالی بھی دیں گے، تو یہ تو کوئی طریقہ نہ ہوا۔ بربادی کس کی؟ ہماری اپنی ہے، مطلب کوئی یہودیوں کو یا عیسائیوں کو یا اس سے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ گالیاں دیتے رہیں، ہم آگے دیکھیں گے کہ وہ صرف آئی ٹی کے شعبے سے وہ کتنا کما رہے ہیں، ہمارے ملک کا کوئی 10-15 گنا جتنا ٹوٹل ہمارا جی ڈی پی ہے، جتنی ہماری ٹوٹل معیشت ہے، اتنا وہ صرف آئی ٹی کے شعبے سے کماتے ہیں۔ ان کو کوئی خاص فرق نہیں پڑنا، آپ اس کو گالی دیں یا جو کریں، لیکن آپ صحیح استعمال کریں، آپ فائدہ اٹھائیں، آپ کے ملک کو، آپ کے قوم کو، آپ کے بھائیوں کو، آپ کو اس کی ضرورت ہے۔ بہرحال واقعہ یہ ہوا کہ ایک طالب علم نے مجھ سے کہا کہ لائبریری کی چابی چاہیے، ایک کتاب اٹھانی ہے، تفسیر کی کوئی کتاب اٹھانی ہے، امتحان سر بنے، اور امتحان کے دوران ہی کتابیں یاد آتی ہیں، اس سے پہلے تو یاد نہیں آتی۔ تو میں نے اس سے کہا یہ خریدی نہیں؟ بولا ہاں خریدیں گے۔ تو میں نے کہا تمہارے پاس تو موبائل بھی ہے اور تم یوز بھی کرتے ہو، تو ڈاؤن لوڈ ہی کر لیتے۔ اس نے حیرت سے پوچھا مجھ سے کہ یہ ڈاؤن لوڈ بھی ہوتی ہے؟ مطلب میں ایک دم چونک گیا، میں نے چھوٹتے ہی سوال کیا، میں نے کہا سچ سچ بتانا موبائل پہ یہ موویز ڈرامے وغیرہ دیکھتے ہو؟ جھوٹ نہیں بولنا، میں کچھ نہیں کہہ رہا۔ اس نے کہا دیکھتا ہوں۔ میں نے کہا یہ شرم کا مقام ہے کہ مووی دیکھنا ڈرامے دیکھنا آ گیا، یہ نہیں پتا کہ موبائل سے کتاب یا علم کا فائدہ کیسے اٹھایا جا سکتا ہے۔ اس واقعے نے مجھے بہت زیادہ جو ہے اور اس چیز پر آمادہ کیا کہ طلباء کو اس چیز کو لازمی سکھائیں تاکہ وہ اس سے علمی فائدہ بھی اٹھائیں، اور باقی پھر اس کے اندر دیگر فائدے اور بھی بہت سارے فائدے ہیں۔ مطلب یہ آپ اگر ای کامرس کی اتنی بڑی فیلڈ ہے، اس سے آپ ہزاروں لاکھوں کما سکتے ہیں۔ مزید تفصیلات آپ کو وہی بتائیں گے، کچھ میں بنیادی سی تفصیلات دوں گا۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں انٹروڈکشن ٹو کورسز، ٹھیک ہے۔ اس کورس کے اندر دورانیہ ویسے تو ہم نے 2 ماہ کا سوچا ہوا ہے، 2 مہینے کا، لیکن چونکہ کورسز زیادہ ہیں اور کلاسیں کم ہیں، کلاسیں کم اس طرح ہیں کہ گرافک ڈیزائننگ اور آفس کے لیے ہفتے کے اندر 2 کلاسیں ہیں، دونوں جوائنٹ اسی لیے کری ہیں کہ ٹائم کم لگ رہا تھا ٹیچرز کو، ورنہ الگ الگ دن رکھا تھا۔ اور ای کامرس کی 1 کلاس ہے پورے ہفتے، 1 کلاس یہ اسلامک یوز مختلف سافٹ ویئرز وغیرہ کی ہے۔
اس کے اندر یہ سارا پڑھانا، اس کی پریکٹس کرنا، یہ سب شاید مشکل ہو. کوشش یہی ہوگی کہ 2 مہینے کے اندر یہ پورا ہو، لیکن آگے بھی جائے تو جن کو شوق ہو وہ آگے چلتے جائیں. اور اس کورس کے مکمل ہونے کے بعد جن کو مزید شوق ہوگا اس کے لیے ہم ان حضرات کے لیے پھر ایڈوانس لیول کا یہی مطلب گرافک ڈیزائننگ، ای کامرس وغیرہ، اور اس طرح آگے ارادہ ہے کہ کچھ پروگرامنگ، کوڈنگ وغیرہ اور اس طرح کی چیزیں، نیٹ ورکنگ وغیرہ، یہ بھی لائے جائیں. اور ایک اور جو ذہن میں کافی عرصے سے ہے، بیسک انگلش لینگویج کورس. ہمارے طلباء کو اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ ابھی آپ دیکھتے جائیں گے کہ تقریباً میں نے جتنا مواد اس میں اٹھایا ہے سارا انگلش میں ہے، اور کمپیوٹر آگے ہم اس کو پڑھیں گے، خیر تفصیل سے وہیں پھر بات کریں گے. تو دوران میں جو ڈیوریشن 2 مہینے لکھی ہوئی ہے، یہ ہو سکتا ہے کہ could be extended as per need. ٹھیک ہے، تو اگر یہ کچھ 3 مہینے تک چلے جائیں تو ایسا نہ ہو کہ آپ حضرات کہیں کہ یہ 2 مہینے میں کیوں پورا نہیں ہوا. اس کے بعد اس کا پہلے بھی اعلان کیا جا چکا کہ یہ جو گرافک ڈیزائننگ اور آفس کی کلاسز ہیں یہ جمعے اور ہفتے کے دن ہوں گی. ٹائم یہی ہوگا 9:45 سے تقریباً 10 بجے تک، اور اگر تھوڑا 5-10 منٹ اوپر بھی ہو جائیں تو آپ حضرات شوق کی وجہ سے اس میں ضرور آرام سے بیٹھے رہیں. اچھا، دوسری بات، ای کامرس گرافک ڈیزائننگ کا مطلب تقریباً آپ سمجھ لیں گے، جو پوسٹر آپ کے سامنے بنا ہوا ہے یہ سارا گرافک ڈیزائننگ کا پیش خیمہ ہے. یعنی کس طرح اس کو مختلف چیزیں، اور اس میں پھر اب ہزاروں چیزیں ہیں، ڈیٹیل سے اندر آپ وہیں پڑھ لیں گے. دراز، سیلر اکاؤنٹ، فائبر اکاؤنٹ، ای کامرس، یہ سب ای کامرس کے اندر شامل ہیں. دراز، فائبر، فیس بک مارکیٹنگ، امیزون ہے، اور بہت سارے اس طرح کے پلیٹ فارم ہیں جو آپ جتنی چیزیں آن لائن خریدتے وغیرہ ہیں، آن لائن چیزیں بیچتے ہیں، یہ سب ای کامرس کا حصہ ہے. ٹھیک ہے، تو یہ آپ اس کے اندر انشاءاللہ آپ کو اس کو سکھایا جائے گا. لیکن یہ چونکہ یہ فیلڈ بہت بڑی ہے تو بنیادی معلومات آپ تک پہنچ جائیں گی، پھر جن کو شوق ہوگا وہ آگے ایڈوانس لیول کا بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ اس کی انٹروڈکشن تھا اس کورس کے حوالے سے. رولز کے اندر پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے وہیں لکھ دیا تھا کہ جو طلباء آج تو چونکہ حاضری نہیں ہوئی اور ایک طرح سے اوپن رکھا گیا ہے کہ جو بھی شریک ہونا چاہے شریک ہو جائے، تاکہ وہ تھوڑی سی اس کی اہمیت یا کورس کا طریقہ کار سمجھ لیں. اس کے بعد مرضی ہے کہ اس میں مزید پڑھنا چاہیں نہ پڑھنا چاہیں، وہ آپ کی مرضی اور اختیار ہے. تو سب سے پہلا رول تو یہ ہے کہ جو بغیر بتائے، بغیر مجبوری کے 3 چھٹیاں کرے گا اس کو ہم کورس سے اس کا نام کاٹ دیں گے. پھر اب اگر دوبارہ آئے گا اس کو دوبارہ داخلہ لینا پڑے گا. یہ اسی لیے رکھا ہے کہ آپ بلا وجہ ہفتے میں 2 یا 1 کلاس ایک کورس کی اس میں بھی چھٹی کریں، پھر کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس میں آپ نے شریک ہونا ہے. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ دوسرا اصول یہ ہے، رول یہ ہے کہ کلاس میں یہاں پر آپس میں طالب علم آپس میں کوئی لڑائی جھگڑا، بدتمیزی، یا استاد سے کوئی بدتمیزی وغیرہ کری تو اس کا بھی اخراج کر دیا جائے گا. اور تیسری بات کہ یہ مسجد ہے تو اس کے اندر آپ اس کا خیال رکھیں گے. ہم آپ کو لیپ ٹاپ، موبائل وغیرہ لانے سب چیزوں کی اجازت دیں گے، لیکن آپ کوئی ایسی چیز نہیں کریں گے کہ جس سے مسجد کا تقدس متاثر یا پامال ہو. کلاسیں آپ کے اس کے بارے میں بھی میں نے تفصیل دے دی، اور جو سافٹ ویئرز استعمال ہوں گے وہ آپ کو انہی کلاسوں میں، مطلب جو سافٹ ویئر میری کلاس میں استعمال ہوں گے اس کا استعمال کا طریقہ کار، انسٹالیشن وغیرہ، اس کی فائلز وغیرہ، اس کی تفصیل میں آپ کو بتاؤں گا. جو گرافک ڈیزائننگ کی کلاس میں وہ آپ کو بتائیں گے، ای کامرس والے وہ آپ کو بتائیں گے. جیسے ہم نے آپ کو گروپ میں بتایا کہ گوگل میٹ ڈاؤن لوڈ کریں، گوگل کلاس روم کریں، اس طرح جوائن کریں. اور ایک بات اور کہ یہ جو آپ سوال و جواب گروپ میں بھیج رہے ہیں، اس اب کے بعد یہ آپ اسی کی متعلقہ کلاس کے اندر چیٹ میں جو ٹیچر نے پوسٹ کی بھی ہوگی اس کے نیچے چیٹ یا کمنٹس کا باکس ہوگا، اسی میں آپ کر سکتے ہیں. جو سوال آپ نے پوچھنا ہے آپ پوچھیں، لیکن تاکہ سارے افراد اس سے متاثر نہ ہوں. اس کے بعد ہم چلتے ہیں امپورٹنس آف کمپیوٹر. ٹھیک ہے، مطلب یہ کورس ہمارے لیے کمپیوٹر سیکھنا ضروری کیوں ہے، ہم کیوں اس کو سیکھیں. تو یہ آپ کے سامنے پوری تفصیل لکھی ہوئی ہے، میں اس کو نہیں پڑھوں گا، میں خلاصہ آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ یہ جو بورڈ کے اندر لکھا ہوا ہے موٹے الفاظ میں، جلی حروف میں، کہ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کمپیوٹر جو ہے مووی کے لیے، موویز دیکھنے کے لیے، یا گیم کھیلنے کے لیے، یا کوئی شیٹ وغیرہ آفس یوز کر لیا، یا کوئی ای میل بھیج دی اس کے لیے.
لیکن ایسا نہیں ہے. بٹ دس از جسٹ اے پیج آف دا بک آف کمپیوٹرز. مطلب یہ صرف ایک ورق ہے جو آپ اس طرح جو جانتے ہیں کہ کمپیوٹر کا اس طرح ظاہری استعمال ہے جو ایک عام انڈیویجول کرتا ہے، بلکہ اس کا استعمال اس سے بہت آگے درجے کا ہے. یہ دیکھیں آپ کہاں کہاں کمپیوٹر استعمال ہو رہا ہے. زندگی کی بنیادی جو جتنے شعبے ہیں اس میں سے کہاں کہاں استعمال ہو رہا ہے. معلوم نہیں پوائنٹر کیوں نظر نہیں آ رہا ان میں. ہاں یہ آپ لیزر پوائنٹر دیکھ سکتے ہیں. تو اس کو ہم تھوڑا دیکھتے ہیں. سب سے پہلے ہم یہاں آ جاتے ہیں ایجوکیشن کے اندر. ٹھیک ہے، ایجوکیشن کے اندر اس کی مثال کیا ہے؟ یہی مثال ہے. آپ بیٹھے ہوئے ہیں، میں آپ کو کمپیوٹر کے ذریعے سے، آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو جو ٹیچر ہوں گے وہ کمپیوٹر کے ذریعے سے چیزیں سکھا رہے ہیں. اور اب خاص کر جو کووڈ کا زمانہ گزرا ہے کورونا کا، اس کے بعد سے تو آن لائن جو تعلیم ہے اس کا رجحان بہت زیادہ بڑھ گیا. تو یہ اس کے لیے بہت زیادہ استعمال ہو رہا ہے. انڈسٹریز کے اندر آپ دیکھ لیں، جو کپڑوں کے ڈیزائننگ وغیرہ ہے، مختلف چیزیں ہیں، ڈیزائن بنانا، پلاسٹک کی چیزیں، ہر جگہ پر یہ اس کا استعمال ہو رہا ہے. جتنی مشینز آپ دیکھتے ہیں یہ کمپیوٹر کی ہی ایک قسم ہے. مطلب اسی کے اندر کچھ چپس وغیرہ لگی ہوئی ہیں، اس کو پروگرام ایسا کیا ہوا ہے، اس کو ایسی انسٹرکشن دی ہوئی ہیں کہ آپ نے یہ کرنا ہے. آپ نے فلاں بٹن دبایا تو یہ ہوگا، فلاں بٹن دبایا تو یہ ہوگا. یہ انسان اس کو دیتا ہے، یہ مشین ہے، آگے وہ اس پر کام کر کے آپ کو دے رہی ہے. تو مطلب ایک طرح سے آپ کا خادم ہے، آپ نے اس سے کام لینا ہے. کام کیسے لینا ہے یہ آپ نے سیکھنا ہے. یہ آپ نے سیکھ لیا تو بس پھر آپ ہر جگہ اس سے بہت بڑا فائدہ اٹھا سکتے ہیں. بینکنگ کی جو پوری فیلڈ ہے وہ اسی سے چل رہی ہے. انٹرٹینمنٹ ہمارے نزدیک میں جو شروع میں نے کہا کہ ہم اس کو 90% انٹرٹینمنٹ کے لیے استعمال کرتے ہیں. اس کے اندر یہی آ گئے، گیم کھیلنے کے لیے، موویز دیکھنے کے لیے، میوزک کے لیے، ٹک ٹاک کے لیے، یہ سوشل میڈیا کے لیے. سارا دن مطلب ہم نے صرف 6 5 گھنٹے، چاہے طالب علم ہو، علماء، فضلاء، سب کا ہمارا یہی حال ہے. ہم اس کو اس میں استعمال کرتے ہیں. وہ وقت کہاں جا رہا ہے؟ جو اس کا جو پلیٹ فارم ہے وہ تو اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے، آپ نقصان اٹھا رہے ہیں. آپ کچھ خاص کوئی سیکھ نہیں رہے کیونکہ آپ کسی مقصد سے اس کو نہیں چلا رہے. گروپ میں تو سینڈ کر چکا. کون سے گروپ کی بات کر رہے ہیں؟ تو ہم اس کا زیادہ تر جو استعمال کر رہے ہیں یہ ہم انٹرٹینمنٹ کے لیے کر رہے ہیں. یہ ہماری غلطی ہے. یہ وہ اصل جو وجہ ہے جس کی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ تباہی ہے، بچے تباہ ہو گئے، سب برباد ہو گئے. اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہم اس کا استعمال، اب 15 سال سے آپ بڑے ہو گئے ہیں، آپ عاقل ہیں، بالغ ہیں، اب آپ کے اندر عقل ہے. تو یہ چیز صرف اس کے لیے نہیں بنی تھی کہ آپ سارا دن بیٹھ کر جو ہے اس پر یہی کرتے ہیں اور اس کو اسی مقصد کے لیے استعمال کریں، بلکہ اس کے اندر اور بہت سارے فائدے تھے جو آپ نے چھوڑ دیے، جس کی وجہ سے آپ نقصان ہی اٹھاتے رہے. والدین کے نزدیک بھی یہ چیز بری ہو گئی، اساتذہ کے نزدیک بھی یہ چیز بری ہو گئی. یہی چیز ہے جو برباد کرتی ہے. جوان بیٹا ہے، سارا دن بیٹھا ہوا ہے، ٹک ٹاک چلا رہا ہے، نہ کچھ کمانے جاتا ہے، نہ کچھ سیکھتا ہے، نہ کچھ کرتا ہے. تو وہ تو ظاہر سی بات ہے پھر وہ اس کو گالی ہی دیں گے. وہ کمپیوٹر اٹھا کر توڑیں گے. یہ تو نہیں کہیں گے کہ یہ کوئی بہت اچھی چیز ہے. تو ہم نے اس کا صحیح استعمال سیکھنا ہے. اس کے علاوہ یہ دیکھیں ٹریننگ کے اندر، یہ بھی ایک ٹریننگ ہے جو آپ کر رہے ہیں. آرٹس کے اندر، اسپورٹس کے اندر، روبوٹکس کے اندر کتنا بڑا کام ہو رہا ہے دنیا بھر کے اندر. اس طرح کے روبوٹس ایجاد ہو گئے ہیں جو آپ کی سرجری کریں. بلکہ اینجیوگرافی، اینجیوپلاسٹی وغیرہ، وہ تو آپ نے اکثر سنا ہوگا. وہ کیا ہے؟ وہ بھی کمپیوٹر کے ذریعے سے کی جاتی ہے. کیمرہ داخل کیا جا رہا ہے، کمپیوٹر پہ دیکھ رہے ہیں، کمپیوٹر کے ذریعے سے کہاں پر اس چھوٹے سے اسپرنگ کو لگانا ہے اس رگ کے اندر تاکہ آپ کی وہ شریان کھل جائے. یہ سارا کس کا کمال ہے؟ اس کے علاوہ اب بہت سارے اس طرح کے. اب یہ بات آ رہی ہے کہ بائی پاس کے لیے دل کھولنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، پورا کاٹ دے دیں، اس کی ضرورت نہیں پڑے گی. تھوڑا سا اتنا ہی اینجیوگرافی، اینجیوپلاسٹی، اتنا چیرا لگے گا اور آپ جو ہے وہی روبوٹ ٹائپ کی اندر، روبوٹ جائے گا اندر، کیمرے لگے ہوں گے، وہ اس کی مدد سے اندر ہی سارا آپریشن کر کے باہر آ جائے گا. اس کے علاوہ ہزاروں چیزیں ہیں. آج مارس پہ انسان پہنچ گیا،
چاند پہ پہنچ گیا، یہ الگ بحث ہے ان کے لیے، جو کہیں گے کہ نہیں یہ حقیقت میں گئے ہیں نہیں گئے، وہ الگ بحث ہے، اس میں نہیں جاؤں گا، لیکن بہت زیادہ کام اس میں ہو رہا ہے، لیکن ہمارا اس میں کتنا کنٹریبیوشن ہے وہ ہم آگے جا کر دیکھیں گے۔ ہمارے مقابلے میں ہمارے پڑوس ملک کا انڈیا کا کتنا کنٹریبیوشن ہے آئی ٹی کے اندر، وہ بھی ہم دیکھتے ہیں۔ بہرحال اس کے علاوہ سیفٹی کے اندر، پبلشنگ کے اندر، جتنا آپ کے آج کل کتابیں وغیرہ پبلش ہو رہے ہیں سب کمپیوٹر یوز ہو رہا ہے، پی ڈی ایفs بن رہی ہیں سب کمپیوٹر یوز ہو رہا ہے۔ ویدر فور کاسٹنگ کے اندر آپ کو کیسے آج کل پتہ لگ رہا ہے؟ آج سے 20 سال پہلے تو نہیں پتہ چلتا تھا نا کہ کل بارش ہوگی یا نہیں ہوگی، طوفان آ رہا ہے نہیں آ رہا ہے، تو یہ سب اس کے ذریعے سے کیلکولیشن ہوتی ہے، یہ کوئی غیب کی خبریں یہ نہیں بتا رہے۔ یہ ایک دفعہ ایک طالب علم نے یہ بھی اشکال کیا کہ یہ کس طرح، یہ تو غیب کی خبروں میں سے کل بارش ہوگی نہیں ہوگی، یہ آپ کو غیب کی خبریں نہیں بتا رہے، یہ دیکھ رہے ہیں سیٹلائٹس کے ذریعے سے کہ فلاں جگہ بادل موجود ہیں، اتنے ہواؤں کا دباؤ ہے، اتنا پریشر ہے، اس جگہ پر موومنٹ ہو رہی ہے، فلاں اتنا جو ہے نا ہیومیڈیٹی ہے، یہ سب کیلکولیٹ کر کے یہ آپ کو بتا رہے ہیں، یہ اس کا نتیجہ ہے، مطلب پلس مائنس کر کے آپ کو رزلٹ دے رہے ہیں۔ تو یہ غیب کی کوئی خبریں نہیں ہیں، یہ اسی کمپیوٹر کے فیلڈ کے اندر اتنا ایڈوانس ہو گئے کہ اب آپ کو بتا رہے ہیں، آپ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، پہلے سے پتہ چل جاتا ہے فلاں علاقے میں سیلاب آنے کا خطرہ ہے، یہاں سے انسان پہلے سے شفٹ ہو جائے۔ کمیونیکیشن، جتنے آپ موبائل فون یوز کر رہے ہیں، سارا دن آپ باتیں کرتے رہتے ہیں، یہ جو آپ کے سامنے اسپیکرز لگے ہوئے ہیں اس کے اندر بھی جو ایمپلیفائر ہے، یہی چپس لگی ہوئی ہیں، یہ مائک ہے اس کے اندر بھی چپ لگی ہوئی ہے جو الیکٹرانکس کو کنورٹ کر کے آپ کو آواز پہنچا رہی ہیں۔ بزنس کے اندر، بہرحال بہت سے شعبوں کے اندر کمپیوٹر کام کر رہا ہے، اور یہ صرف یہ انٹرٹینمنٹ کی چیز نہیں ہے، یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اسی لیے یہ چیز آپ کو سکھائی جا رہی ہے۔ آپ کہیں گے کہ میں دین کا طالب علم ہوں، میرے لیے کافی ہے، یہ مجھے کیا ضرورت ہے سیکھنے کی؟ تو آپ کو ضرورت اس لیے ہے کہ دنیا کی بہت بڑی پاپولیشن، دنیا کا بہت بڑا جو ایک حصہ ہے انسانوں کا، وہ اس کو استعمال کر رہا ہے، تو اور آپ بھی ان تک پہنچ سکتے ہیں، دین کی خدمت بھی کر سکتے ہیں، اپنی دنیا کی ضرورت بھی پوری کر سکتے ہیں، اور اگر آپ کو کسی شعبے کا اس میں شوق ہے، وہ شوق بھی آپ پورا کر سکتے ہیں، اس کے ذریعے کما بھی سکتے ہیں، تو یہ آپ کے اوپر ہے۔ یہ 2022 اپریل 2022 کی اسٹڈی ہے کہ تقریباً دنیا کے اندر صرف جو انٹرنیٹ یوزرز ہیں وہ 5 بلین ہیں، 5 بلین لوگ دنیا کے اندر، بلین کا مطلب 1 ارب، 1 بلین 1 ارب، ٹھیک ہے، 5 ارب انسان دنیا کے اندر ڈیلی کے طور پر یہ انٹرنیٹ کا استعمال کر رہے ہیں۔ یہ کتنا ہے؟ یہ پوری آبادی کا 63% حصہ ہے، مطلب 63% انسان صرف انٹرنیٹ یوز کرنے والے ہیں، اس کے علاوہ جو انٹرنیٹ نہیں یوز کرتے، ویسے کمپیوٹر، اسمارٹ فون، موبائل وغیرہ یوز کر رہے ہیں، تو اس کے علاوہ ہے، تو کتنی بڑی آبادی اس کو استعمال کر رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کمپیوٹر استعمال کرنے والوں میں سے 93% جو ہے وہ سوشل میڈیا یوزرز ہیں۔ یہ چیز جس کے بارے میں آپ کو کہہ رہا تھا، سوشل میڈیا کیا ہے؟ یہ فیس بک، انسٹاگرام، ٹک ٹاک، یہ وہ جتنی ساری ایپس ہیں، اور اس کو ابھی ہم اگلے اس پہ دیکھیں گے سلائیڈ میں کہ کتنے منٹ ایوریج عام بندہ استعمال کرتا ہے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کو، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے وہ استعمال، اس سے بہت سے لوگ فائدہ بھی اٹھا رہے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ اب فیس بک مارکیٹنگ، فیس بک صرف اس کی ایپ نہیں ہے کہ کچھ آپ نے پوسٹ کر دیا، اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں اس میں آ گئی ہیں، لیکن زیادہ تر جو سوشل میڈیا یوزرز ہیں وہ وقت ضائع کرتے ہیں۔ میرے بہت سارے دوست ہیں، میں ان کو جانتا ہوں کہ کام کرنے کا دل نہیں لگ رہا، آفس میں گئے ہیں، آفس میں کیا کیا ہے، 4 سے 5 گھنٹے یہی ٹک ٹاک وک ٹاک دیکھا ہے۔ اب آپ بتاؤ کہ اگر آفس کے اندر بیٹھا ہوا جوان 4-5 اپنا 90% یا 80% وقت اس پہ لگا دے تو یہ کتنا بڑا ملک کو نقصان ہے۔ ملک کو نقصان کیسے ہے؟ آفس میں کام نہیں کر رہا، آفس کو نقصان ہے، آفس سے نقصان بڑھتے بڑھتے پورے ملک پہ اس کا اثر پڑ رہا ہے۔ اسی طرح ہماری معیشت ساری برباد ہوئی ہے، ہم جو رو رہے ہیں۔ تو دوسری بات اس کے اندر دیکھیں، جو اس کا مارکیٹ لیڈر ہے وہ فیس بک ہے۔ فیس بک کے خالی تقریباً 3 بلین تقریباً اس کے ایکٹیو یوزرز ہیں، 3 بلین، 3 ارب انسان فیس بک کے ایکٹیو یوزرز ہیں۔ آپ ہم میں سے تقریباً 95% ہوں گے جو اسمارٹ فون استعمال کرتے ہیں، وہ اس کو استعمال کر رہے ہیں۔ فائدہ کون اٹھا رہا ہے؟ فیس بک اٹھا رہا ہے۔ فیس بک کی اگر آپ ہسٹری دیکھیں تو اس کو بھی اسی طرح بنایا گیا تھا کہ اپنی یونیورسٹی کے لیے جو ہے ایک اسٹوڈنٹ کو جو پڑھنے میں بہت اچھا نہیں تھا، نام آپ جانتے ہوں گے، مارک زکربرگ،
اس نے جو ہے ارادہ کیا کہ میں ایک ایسا وہ بناؤں کہ ہم آپس میں کمیونیکیشن کر سکیں. پھر وہ بڑھتے 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 آج جو ہے سارے سوشل میڈیا کا لیڈر بن گیا. تو یہ اسی طرح ہوتا ہے. یہ جتنی بھی ایجادات ہیں اس کی بنیاد یہی ہوتی ہے کہ آپ انسان کو ضرورت پڑتی ہے, انسان اس کو ایجاد کرتا ہے. پہیہ ایسے ہی نہیں ایجاد ہوا, ضرورت پڑی تو ایجاد کیا. گاڑی ایسے ہی نہیں ایجاد ہوئی کہ کوئی بیٹھا ہوا تھا اس کو مستی سوجی, وہ بیٹھے بیٹھے اس نے گاڑی ایجاد کر دی. لائٹ ایسے نہیں ایجاد ہوئی, یہ مائک, اسپیکر, کمپیوٹر یہ اس طرح نہیں ایجاد ہوئے. کمپیوٹر کی ہسٹری میں جائیں گے تو یہ اس صدی کا نہیں ہے, یہ 11ویں 12ویں آج سے 1000 سال پہلے گویا اس کا کام شروع ہو گیا تھا. اس کی بنیادی طور پر حساب و کتاب کے لیے چھوٹی موٹی ڈیوائسیں بننا شروع ہو گئی. تو یہ ایجاد اسی طرح ہوتی ہے کہ ضرورت پڑتی ہے انسان ایجاد کرتا ہے. تو آپ بھی اس کو سیکھ لیں. پھر آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر اگر آپ دین کے طالب علم میں تو دیکھیں دینی طلباء کو یا دینی طبقے کو کہاں ضرورت ہے, کون سی چیز میسر نہیں ہے. آیت حدیث سرچ کرنا وغیرہ, اب ہم آگے اس کو مسئلہ سرچ کرنا سیکھیں گے. اس پہ بہت زیادہ کام ہو چکا ہے, پی ڈی ایفس, کتابیں, بہت زیادہ کام ان چیزوں پر ہوا ہے. لیکن اس میں بہت زیادہ کام جو کیا ہے بڑا حصہ اس کا عرب کو جاتا ہے. عرب نے اس میں بہت زیادہ کام کیا ہے, ہمارا ابھی بھی اس کے اندر کنٹریبیوشن کم ہے. تو آپ دیکھیں کہ ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے, آپ وہ چیز بنا لیں. اسی طرح ہوگا کہ ایک دن وہ فیس بک کی طرح اتنے لوگ اس کو استعمال کر رہے ہوں گے, فائدہ حاصل کر رہے ہوں گے. آپ دیکھیں کہ اس ملک کو کس چیز کی ضرورت ہے. آپ اچھے کوئی ڈیولپر بن گئے, آپ کوئی ایسی چیز بنا دیں. آپ کوئی اچھے گرافک ڈیزائنر بن گئے تو آپ اس کو استعمال کریں. تو مقصد یہ ہے کہ جس چیز کا آپ کو شوق ہو اس فیلڈ میں گھسیں اور بہت آگے تک جائیں. جن کا کاروبار ہے وہ اپنا کاروبار کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن آپ میں سے بہت سے ایسے خاص کر مدارس کے طلباء پھر پریشان ہوتے ہیں کہ ہم کس فیلڈ میں جائیں. تو اس کے اندر ہزاروں فیلڈ ہیں. آپ کو جس چیز آپ کو جو مناسب لگے, جو فیلڈ آپ سے میل کھائے آپ کے شوق سے, اس کے اندر گھس جائیں اور اس کو سیکھیں. یہ وقت جو 3-4 گھنٹے روزانہ کی بنیاد پہ آپ سوشل میڈیا پر لگاتے ہیں, اس کو اس چیز کے اندر لگائیں. آپ کو مزہ بھی آئے گا, آپ بے تحاشا پیسے بھی کمائیں گے, آپ اپنا بھی فائدہ کریں گے, ملک کا بھی فائدہ کریں گے, مسلمانوں کا بھی کریں گے. تو اس چیز کے اندر ہمارے جوانوں کو اب آنے کی ضرورت ہے. ابھی ہم دیکھیں گے کہ پاپولیشن وائز ہم کتنا بڑا ملک ہے. اگر ہمارے جوان صرف صحیح راستے پر آ جائیں تو ہم کتنا زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ آپ ہیڈنگ دیکھ رہے ہیں کہ کتنا وقت ایوریج ایک بندہ انٹرنیٹ پہ روزانہ سوشل میڈیا پہ استعمال کر رہا ہے. ٹھیک ہے, یہ 2012 کے اسٹڈی کے مطابق 147 منٹس پر ڈے. ٹھیک ہے, روزانہ کے اعتبار سے 147, تقریباً کتنے بن گئے, 2.5 گھنٹے نہیں بنے, 2.5 گھنٹے سے زیادہ وقت بن گیا. یعنی ہر انسان تقریباً 3 ارب لوگ 2.5 گھنٹے سے زیادہ سوشل میڈیا پر وقت گزار رہے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ انٹرنیٹ پہ جو گزار رہے ہیں وہ نہیں, سوشل میڈیا پر. پچھلے سال 2021 کے اندر 145 منٹ تھے, اب 147 ہو گئے. یعنی سوشل میڈیا پر وقت بڑھتا جا رہا ہے. اس کے اندر سب سے زیادہ وقت جو گزارا جا رہا ہے وہ فیس بک پہ گزارا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ دیکھ لیں فیس بک کے اندر کتنا کام جو ہے وہ تعمیری کام ہو رہا ہے. کتنا ہو رہا ہے, میرے خیال سے 10-15% تعمیری کام سے مراد جو لوگوں کے فائدے مند کام, یعنی یا کاروبار اس سے ہو رہا ہے, یا تعلیم حاصل کی جا رہی ہے, یا کوئی ڈیولپمنٹ چیزیں, یا 20% کر لیں, 30% کر لیں. اس کے زیادہ سے زیادہ, اس سے زیادہ جو وقت ضائع ہو رہا ہے وہ ویڈیوز دیکھنے کے اندر, پوسٹنگ کے اندر, پوسٹ دیکھنے کے اندر, اس کے اندر ضائع ہو رہا ہے. تو اگر اسی وقت کو ہم مینیج کر لیں, صرف اور کچھ نہیں, صرف یہ جو اپنے 3 گھنٹے ہیں اس کو ہم سنبھال لیں تو ہم بہت کچھ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. یہی ہمارے لیے کافی ہے, چاہے گرافک ڈیزائننگ کی فیلڈ ہو, چاہے ای کامرس کی ہو, چاہے کچھ بھی ہو, اب یہی بہت آپ کے لیے کافی ہوگی. وقت تیزی سے گزر رہا ہے تو کچھ خلاصے میں چلتا جاؤں گا, اب زیادہ تفصیل نہیں لوں گا. اس کے بعد اگر مشہور ویب سائٹس جو ہیں اس میں سے سب سے ٹاپ پہ گوگل ہے, جو منتھلی وزٹ اس کے جو ہیں وہ 45 بلین, یعنی گوگل کو اتنے زیادہ لوگ استعمال کر رہے ہیں. گوگل کے بعد پھر دوسرے نمبر پہ یوٹیوب ہے, پھر تیسرے نمبر پہ پھر یہی فیس بک ہے. یوٹیوب اور فیس بک تقریباً زیادہ تر انٹرٹینمنٹ کے لیے استعمال کر رہے ہیں. اس کے بعد آ کے آپ دیکھیں گے ویکیپیڈیا. ویکیپیڈیا کو آپ میں سے کتنے تقریباً لوگ جانتے ہوں گے,
ہاتھ کھڑا کریں کتنے لوگ جانتے ہیں ویکیپیڈیا؟ کم ہے، مطلب میرے خیال سے 30% لوگ، حالانکہ اس کو 100% لوگوں کو یہ جاننا چاہیے تھا ویکیپیڈیا یہ معلومات کا سمندر ہے، بہت ساری چیزیں مطلب آپ کو ویکیپیڈیا سے مل جاتی ہیں، بہت ساری. آپ خالی ویکیپیڈیا میں سرچ کریں، آپ کو کسی سائنٹسٹ کا نام معلوم کرنا ہے، کسی فقیہ کا نام معلوم کرنا ہے، کسی محدث کا معلوم کرنا ہے، جتنے مشہور وہ ہیں ان کے بارے میں آپ کو اس پہ ڈیٹیلز مل جائیں گی. تو یہ اب کتنا بڑا نقصان ہے کہ اتنے سارے اسمارٹ فون یوزرز بیٹھے ہوئے ہیں لیکن ویکیپیڈیا کو نہیں جانتے. فیس بک کو کتنے جانتے ہیں؟ ہاتھ کھڑا کریں. میرے خیال سے 99%، شاید کوئی ایک اللہ کا بندہ کہیں بیٹھا ہوا ہو جو فیس بک کو نہ جانتا ہو. بہرحال یہ باتیں صرف اس لیے کہ تھوڑا سا جاگنے کی ضرورت ہے. یہ وقت بھی ہمارا ہے، موبائل بھی ہمارا ہے، کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. ماں باپ بولیں گے، ماں باپ ڈنڈا لے کے بھی پیچھے آئیں گے، دوست کے گھر جا کے استعمال کر لیں گے، باہر کر لیں گے، چھپ کے کر لیں گے. بہرحال کچھ مثالیں ہیں لیکن خیر اس کو بیان نہیں کرتے، آگے چلتے ہیں. اس کے بعد ریٹیل ای کامرس سیلز ورلڈ وائڈ، یعنی دنیا بھر میں ای کامرس میں سے کتنا جو ہے یہ روپیہ کمایا جا رہا ہے، کتنا مال ای کامرس کے یعنی آن لائن بیچا جا رہا ہے. یہ پورا چارٹ دیا ہوا ہے، یہ بلینز کے اندر ہے. ٹھیک ہے، آپ دیکھیں 2014 کے اندر یہ 1.3 ٹریلین تھا، 1336 بلین، مطلب 1.3 ٹریلین پیچھے ہم بڑھ چکے کھرب. ٹھیک ہے، مطلب 1.25 کھرب تھا، یہ بڑھتے 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 2022 کے اندر یہ تقریباً 5.5 کھرب پہ پہنچ گیا ہے. اور 2025 تک یہ اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ یہ اس سے 50 گنا اور بڑھ جائے گا اور یہ 7.5 ٹریلین تک پہنچ جائے گا. اس میں سے ہمارا کتنا حصہ بن رہا ہے؟ مطلب ہم چیزیں بیچ رہے ہیں. اب آپ اکثر اب تو زیادہ سنتے ہیں کہ ہماری ایکسپورٹس کم ہیں، اس لیے ہمیں جا کے جو ہے وہاں سے جو ہے ڈالر باہر سے مانگنے پڑ رہے ہیں، اسی لیے ہم منگتے بنے ہوئے ہیں، یہ ہو گیا، ہماری جی ڈی پی نیچے آ گئی ہے، ہمارا ڈالر اوپر جا رہا ہے. تو اس سے ہم بہت بڑا ایک فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اور آپ یہ دیکھیں کووڈ-19 کے اندر ہی اس کا بہت زیادہ رجحان بڑھا ہے. ہم خود گھروں میں بیٹھ کے کتنی چیزیں منگا رہے ہوتے ہیں، ہم بیچ بھی سکتے ہیں. اس کو خالی طریقہ سیکھیں، اس کو استعمال کریں، اور سب سے زیادہ جو زور لگائیں وہ اس پہ لگائیں کہ ہم اب کچھ نہ کچھ ایکسپورٹ کر لیں. مطلب اس کی مثال ایسے ہے کہ میرے پاس موبائل ہے، میرے پاس کوئی چیز ہے، گندم ہے زمین میں اگائی، اپنے گھر میں ہی کھا لی، اس کا کتنا فائدہ ہوگا؟ یہ ہوگا اپنی ضرورت پوری ہو گئی. لیکن یہی گندم میں نے باہر کسی کو بیچی، سندھ میں کسی نے اگائی اور جا کر پنجاب میں یا کسی بڑے شہر آ کر بیچی، اب وہی گندم سے وہ بہت سارا پیسہ کما رہا ہے. تو اسی طرح ہم بہت ساری چیزیں، امیزون ہے، فائبر ہے، مختلف پلیٹ فارمز ہیں، اس پہ ہم مختلف طریقوں سے بہت سارا پیسہ کما سکتے ہیں. آگے چلتے ہیں آئی ٹی. ٹھیک ہے، آئی ٹی انفارمیشن ٹیکنالوجی. ٹھیک ہے، کمپیوٹر کا جتنا بھی استعمال کہہ لیں وہ تقریباً یہ جو پورا یہ واضح الفاظ میں لکھا ہوا ہے اس کے اندر اس کی پوری جو ہے ڈیفینیشن لکھی ہوئی ہے، اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں. آئی ٹی کے اندر کیا کیا چیزیں آ رہی ہیں؟ کمیونیکیشن آ رہا ہے، جتنے سرورز استعمال ہو رہے ہیں، انٹرنیٹ ہے، نیٹ ورکنگ ہے، اپلیکیشنز ہیں، سافٹ ویئرز ہیں، سیکورٹی وغیرہ ہے، ڈیٹا بیس ہے، ہارڈ ویئر ہے، جتنا یہ بن رہا ہے، کمپیوٹر، موبائل وغیرہ، یہ ساری چیزیں آئی ٹی کے اندر شامل ہیں. اب اس کے اندر آپ دیکھیں گے، تھوڑا سا اس کو دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے، آئی ٹی کے اندر یہ جو بلو کے اندر آپ کو نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ دوبارہ 2017، 18، 19، 20، 21، 22 اس پہ ہم چلتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کو غالباً نظر آ رہا ہوگا، تھوڑا سا بلر ہو رہا ہے. تو اس کے اندر سب سے زیادہ جو کما رہا ہے وہ امریکہ کا جو ریجن ہے یہ بلو کے اندر، یہ سب سے زیادہ اس میں سے کما رہا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد جو ہے وہ ایشیا کما رہا ہے، اس کے بعد جو ہے دیگر ممالک ہیں. بہرحال اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتے. امریکہ تقریباً $555 بلین صرف ایک سال میں آئی ٹی سے کماتا ہے. ٹھیک ہے، اور آپ کی پورے ملک کی جو معیشت ہے وہ 350 بلین ہے. مطلب آپ کی ملک کی معیشت سے ڈبل وہ صرف آئی ٹی سے کما رہا ہے، صرف کمپیوٹر کے ذریعے سے. ٹھیک ہے، اس کے بعد آتے ہیں انڈین آئی ٹی. انڈیا کتنا کما رہا ہے؟ 200 کتنا لکھا ہوا ہے؟ 227 بلین. آپ کی جی ڈی پی دیکھیں، پچھلے 2020 میں آپ کی جی ڈی پی تھی 263 بلین. ٹھیک ہے، یعنی جتنی آپ کی کل وہ ایک طرح سے معیشت ہے، انڈیا اتنا صرف اس کے ذریعے سے کما رہا ہے آئی ٹی کے اندر. اور آئی ٹی کے اندر بہت زیادہ ان کے جوان بہت آگے ہیں، بہت زیادہ کمائی ہو رہی ہے. تو اور پاپولیشن کے اعتبار سے بھی وہ زیادہ ہیں،
کافی زیادہ ہیں، لیکن انڈیا پاکستان کے اندر جو جوان آبادی ہے اس کا ریشو بہت زیادہ ہے، اس سے بہت بڑا فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ اور پاکستان کا دیکھیں تو پاکستان ٹوٹل جو ہے 1% آف جی ڈی پی، آئی ٹی سیکٹر سے پاکستان کتنا کما رہا ہے، اس کو لکھا ہوا ہے ون آف دا فاسٹسٹ گروونگ سیکٹرز، یعنی بہت تیزی سے آئی ٹی کے سیکٹر میں اضافہ ہو رہا ہے، لیکن ابھی بھی پورے جی ڈی پی کا کتنا 1%، صرف 3.5 بلین، جہاں وہ 227 بلین، ہم 3.5 بلین، صرف یہاں پر ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ہم اتنا کما رہے ہیں اس کے ذریعے سے۔ تو سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم کتنا آگے جا سکتے ہیں اور ہمیں کتنا آگے جانے کی ضرورت ہے۔ یہ تھوڑا سا اس کے اندر دیکھیں، پاپولیشن کتنی ہے 227 ملین، ٹھیک ہے، یعنی 22 کروڑ، یہ تھوڑی پرانی ہے، 25 کروڑ کر لیں، 5th لارجسٹ دنیا کے اندر آبادی کے اعتبار سے ہم 5ویں نمبر پر ہیں، اتنی زیادہ ہماری آبادی ہے، اتنے زیادہ مسلمان ہوتے ہوئے ہم اتنے زیادہ غریب ہیں۔ مطلب اگر قرون اولیٰ کے اندر دیکھیں، شروع کے اندر قرون اولیٰ کے اندر دیکھیں کتنے چند لاکھ مسلمان ہوتے تھے، صحابہ کی کتنی آپ نے وہ سنی ہے، کتنے صحابہ تھے حج کے اندر، حجۃ الوداع میں کتنے تھے، کوئی بتائے گا؟ نہیں بتائے گا، چلے نہ بتائیں، بہرحال 1.5 لاکھ سے بھی کم کی تعداد بتائی جاتی ہے، لیکن انہوں نے پوری دنیا کو فتح کیا ہے، آگے گئے۔ آج ہم صرف کوئی 25 کروڑ پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن سب سے غریب ممالک کے اندر یہ دیکھیں 140واں نمبر ہے ہمارا جی ڈی پی کے اعتبار سے، 140واں نمبر ہے۔ ہمارے قریب وہ ہیں وہ بنگلہ دیش ہے جو ہم سے اوپر چلا گیا ہے۔ یہ چارٹ آپ دیکھیں 1960 سے شروع ہو رہا ہے، اگر آپ کو نظر آ رہا ہو 1970-80، یہ بلو لائن جو ہے وہ پاکستان کی جی ڈی پی کی ہے، کس طرح پاکستان کی جو ہے اکنومی اوپر جا رہی ہے۔ یہ جو آپ کو گرین لائن نظر آ رہی ہے ایران کی ہے، بیچ میں پتہ نہیں 2010 کے عرصے میں بہت تیزی سے اوپر گئے ہیں اور پھر نیچے آئے، اور یہ بنگلہ دیش کی ہے۔ آپ دیکھیں کہ 1960-70 میں تو تھا ہی نہیں، 80 سے اس کی پرواز شروع ہوئی ہے، اور یہ ابھی آپ سے اوپر بیٹھا ہوا ہے، 325 بلین ڈالر پہ بیٹھا ہوا ہے، آپ سے آگے نکل گیا۔ تو بہرحال اچھا، ہم اگر اپنی ایکسپورٹس دیکھیں، پرائمری ایکسپورٹس انکلوڈ ٹیکسٹائل، لیدر گوڈس، اسپورٹس اکوپمنٹس، کیمیکلز اور کارپیٹس، رگس، یعنی آئی ٹی کا ہمارے یہاں وہ نہیں ہے، 1% صرف جی ڈی پی کا بن رہا ہے، تو ہم آئی ٹی کا بہت بڑا حصہ اس سے کر سکتے ہیں۔ بہرحال یہ کچھ چیزیں ہیں، یہ صرف میں نے اس لیے جمع کی تھی کہ یہ آپ اس کے ذریعے سے تھوڑے سے جاگ جائیں کہ ہم کتنا اپنا زیادہ وقت جو ہے وہ برباد کر رہے ہیں۔ ہم کوشش کریں کہ اس سارے وقت کو ہم اپنا صحیح استعمال کر لیں، اور وہی بات ہے کہ نیت بھی ٹھیک کر لیں اور اپنا بھی فائدہ اٹھائیں اور قوم کو بھی اس سے فائدہ پہنچائیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد تھوڑا سا میں نے کمپیوٹر کے حوالے سے کچھ سوچا تھا کہ بہت سے طلبہ یہاں ایسے ہوں گے جو کمپیوٹر کے حوالے سے بنیادی چیزیں نہیں جانتے ہوں گے، لیکن اب میں اس پہ زیادہ وقت نہیں لوں گا، خلاصہ کرتے ہوئے آگے پھر اپنے اہم مقصد پہ چلتے ہیں، تاکہ اگلی کلاس ہمارے لیے مزید شوق کا باعث ہو، ٹھیک ہے۔ کمپیوٹر کیا ہے؟ مختصر الفاظ میں کمپیوٹر کیا کرتا ہے، اس کے اندر آپ کو ڈیٹا پٹ کرتے ہیں، آپ کی بورڈ کے ذریعے سے، ماؤس کے ذریعے سے، انپٹ ڈیوائسز کے ذریعے سے آپ کو اس کو کوئی مختلف، مطلب آپ اس کو حکم دیتے ہیں، وہ اس کو پورا کرتا ہے اور آپ کو رزلٹ دیتا ہے، یہ کمپیوٹر ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو بہت طریقوں سے استعمال کیا جا سکتا ہے، اس کا وہ بتا چکا ہوں، ٹھیک ہے۔ اس کے کمپیوٹر سسٹم میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں؟ ہارڈ ویئر ہوتا ہے، ہارڈ ویئر کا مطلب جو جیسے بناوٹ، جو کیس ہے اس کا، ہارڈ ڈرائیو ہے، مدر بورڈ ہے، جو مطلب فزیکل چیزیں ہیں۔ پھر دوسرا اس کے اندر سافٹ ویئر ہے جو ہم ونڈوز وغیرہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک ہارڈ ویئر ہے، ایک سافٹ ویئر ہے، ٹھیک ہے۔ سافٹ آپ اس کو چھو نہیں سکتے، ٹھیک ہے، وہ اس کے اندر موجود ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ کچھ چیزیں ہیں، یہ سب مل کے کمپیوٹر بنتا ہے، اور بہت سارے کمپیوٹر کو ملا دیا جائے تو اس سے کمپیوٹر نیٹ ورک بنتا ہے، یعنی شہر کو شہر سے ملانے کے لیے، ملک کو ملک سے ملانے کے لیے، انٹرنیٹ کے لیے، تو یہ سارا نیٹ ورک کے ذریعے سے یہ کام ہوتا ہے۔ یہ بھی سیکھنے کی چیز ہے، اور اس میں بہت زیادہ مطلب اس کے اندر رزق کے حلال میں آگے جانے کا بہت موقع ہے۔ باقی یہ جو ڈائیگرام سے دی ہوئی ہے پکچر، اس کے اندر کمپیوٹر کے مختلف چیزیں ہیں، مانیٹر ہے جس پہ آپ دیکھتے ہیں، اس کے بعد یہ ٹاور جیسا ہے جس کو ہم سی پی یو کہتے ہیں عام طور سے، لیکن یہ سی پی یو یہ نہیں ہے، یہ اس کو آپ ٹاور یا باکس کہہ سکتے ہیں۔ سی پی یو اس کے اندر ایک چھوٹی سی چپ ہوتی ہے جو کمپیوٹر کا دماغ ہے، آگے ہم دیکھتے ہیں اس کے مین پارٹس کے اندر، اس کو ہم ویسے سی پی یو کہتے ہیں، لیکن ایک ٹاور ہوتا ہے اس کے اندر، ایک ڈیسک ٹاپ ہوتا ہے جس کو ہم ڈیسک پہ
رکھتے ہیں, اس کے اوپر مانیٹر رکھتے ہیں, اس کو ڈیسک ٹاپ کہتے ہیں, کھڑا کر کے رکھتے ہیں, اس باکس کو ہم ٹاور کہتے ہیں, ٹھیک ہے. اور یہ اس کے بعد لیپ ٹاپس وغیرہ ہیں, ٹھیک ہے. اچھا, ہسٹری آف کمپیوٹر میرے خیال سے ہاں شاید آپ کو نظر آئے, تو اس پر چلتے ہیں. ہسٹری آف کمپیوٹر کو بھی تھوڑا سا دیکھتے ہیں, ٹھیک ہے. یہ دیکھیں یہ کیا لکھا ہوا ہے, مطلب 20ویں صدی سے پہلے 19ویں صدی آپ لے لیں یا اس سے پہلے, اس میں کمپیوٹر میں کیا کیا کام ہوا ہے. زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاتا, صرف یہاں آ جائیں. یہ کیا لکھا ہوا ہے, نظر آ رہا ہے؟ ابو ریان البیرونی, ان کا نام آپ نے سنا ہوا ہوگا, الجبرا کے حوالے سے اس طرح ان کا نام اکثر آتا ہے. انہوں نے 11ویں سینچری کے اندر, ٹھیک ہے, 11ویں صدی کے اندر اس پہ کام کیا ہوا ہے. یہ انہوں نے یہ ڈیوائس بنائی تھی, پلینسپر, ٹھیک ہے. یہ کس لیے کام آتی تھی, یہ اسی طرح کے مختلف حساب کتاب کے لیے آتی. تھوڑا آگے چلیں گے تو یہاں پر پھر ایک مسلمان کا آپ کو نام نظر آئے گا, ابو بکر آف اصفہان, ٹھیک ہے, پرشیا, فارس کے رہنے والے. 1235 میں انہوں نے گیئر ویل انوینٹ کیا تھا, ٹھیک ہے. اس کو بھی میکینیکل کیلنڈر کمپیوٹر, ٹھیک ہے, یہ اس کے لیے استعمال ہوتا تھا, یعنی ایک کیلنڈر کے طور پہ تھا لیکن میکینیکل کیلنڈر تھا, ٹھیک ہے. اس کے بعد بیرونی انوینٹڈ فرسٹ میکینیکل گیئرڈ لینی-سولر کیلنڈر, ٹھیک ہے. یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس صدی سے یہ کام ہوا ہے, یہ ابھی کا کام نہیں ہے. لیکن ماڈرن جو کمپیوٹر ہے اس کا جو بانی کہا جاتا ہے چارلس بیبیج کو کہا جاتا ہے, اور یہ 19ویں صدی کی بات ہے. اور سب سے پہلے جو ڈیوائس ابیکس, یہ اس طرح کی چیز, یہ چائنیز وغیرہ میں استعمال ہوتی تھی حساب کتاب کے لیے. اس کو بھی کہا جاتا ہے کہ کمپیوٹر کی پرانی شکلوں میں سے ایک شکل ہے, ٹھیک ہے. اچھا, دوسرا آپ دیکھیں گے کہ یہ ورلڈ وار 2 کے اندر اس کا دا فرسٹ ڈیجیٹل الیکٹرانک کیلکولیٹنگ مشین ور ڈیولپڈ ڈیورنگ ورلڈ وار 2, یعنی دنیا کی جو جنگ عظیم دوم تھی اس کے اندر اس کا بہت زیادہ استعمال ہوا. تو یہ کمپیوٹر صرف اس لیے نہیں بنایا گیا تھا کہ ہم اس پر بیٹھ کر جو ہے صرف انٹرٹینمنٹ کرتے رہیں, یہ اس کی ضرورت کی بنیاد پر یہ بنایا گیا, حساب و کتاب کے لیے, کیلنڈر کے لیے, گھڑی کے لیے. اس کے بعد مختلف اس کی صورتیں بنتی گئی. ورلڈ وار میں اس کو مختلف طریقے سے استعمال کیا آرمی نے, اور اس کے بعد یہ مزید شکلیں آگے بڑھتی گئیں. اس کے بعد ہم آتے ہیں ٹائپس, اس کی کتنی ٹائپس ہیں اس میں بھی میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا, وہ آپ ہاں ریکارڈنگ جو ہے آپ کو لیکچرز کی یہ ہم کورس کے آخر میں دیں گے. کورس کے درمیان میں آپ کو ریکارڈنگس نہیں ملے گی. کورس جب ختم مکمل ہو جائے گا ساری ریکارڈنگس آپ کو ایک ساتھ دے دی جائے گی, لنکس دے دیے جائیں گے, وہ آپ ڈاؤن لوڈ کر کے پھر دیکھ سکتے ہیں, ٹھیک ہے. ابھی آپ پوری توجہ کلاس میں رکھیں اور یہی سیکھیں. مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ یہاں سے جائیں گے پھر ہم آپ کو ریکارڈنگ دے دیں گے, کوئی سوچے کہ میں وہاں سے پڑھ لوں گا, ایسا نہیں ہے. جو پڑھنا ہے آپ یہیں پہ پڑھیں, ٹھیک ہے. ٹائپس آف کمپیوٹر کے اندر ایک بڑی جو ٹائپ ہے وہ مائکرو کمپیوٹر یا منی کمپیوٹر, جسے ہم پی سی کہتے ہیں, پی سی پرسنل کمپیوٹر, ٹھیک ہے. یہ جو آپ کے سامنے تصویر ہے یہ 1975 کے اندر جو موسٹ فیمس کمپیوٹر تھا وہ یہ تھا, ٹھیک ہے, الٹائر 8800. اس کے بعد یہ منی کمپیوٹر, مائکرو کمپیوٹر کی ٹرم یہ مشہور ہوتی گئی آگے. اس کے بعد یہ اس کی آپ جدید شکلیں دیکھ رہے ہیں, ٹھیک ہے. لیپ ٹاپ, نوٹ بکس, اور یہ ٹاور, ڈیسک ٹاپ. یہ ڈیسک ٹاپ ہے, یہ ٹاور ہے, یہ لیپ ٹاپ ہے, اور یہ وہ نوٹ بکس وغیرہ ہیں. یہ اس کی پھر جو ہم عام طور سے استعمال کرتے ہیں یہ جدید شکلیں. اس کے علاوہ یہ ٹیبلٹ وغیرہ, اسمارٹ فونز, یہ سب اس کے اندر شامل ہیں. اور جو گیمنگ کنسولز وغیرہ ہوتے ہیں وہ بھی شامل ہیں. کار کے اندر جو نیویگیشن ڈیوائسز لگی ہوئی ہوتی ہیں یہ بھی اسی پی سی مائکرو منی کمپیوٹرز کا ایک حصہ ہے, ٹھیک ہے. اور یہ جو ہے ریک ماؤنٹ کمپیوٹرز, یہ جو آپ کے منی کمپیوٹرز ہیں بہت ساروں کو ملا کے بنایا جاتا ہے ایک دوسرے سے جوائن کر کے, تاکہ بڑے کسی کام کے لیے اس کو آگے ہم یہ یہاں پر بھی مین فریم کمپیوٹر کے طور پہ بھی دیکھ سکتے ہیں. یہ منی کمپیوٹرز یہی چیزیں جو آپ نے پہلے دیکھی, اس کی مختلف شکلیں ہیں. ڈیسک ٹاپ کمپیوٹر ہے, لیپ ٹاپ ہے, نوٹ بک ہے, ہائبریڈ ہے, ٹیبلٹ, اسمارٹ فون, سب اس کے اندر شامل ہے. یہ سب کمپیوٹر کی قسمیں ہیں. یہ آپ کے ہاتھ میں جو یہ ڈیوائس ہے یہ چھوٹا سا کمپیوٹر ہے, اس کے اندر آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں اگر کرنا چاہیں تو. اس کو آگے ہم انشاءاللہ مزید دیکھتے ہیں آج کے ہی سبق میں. اس کے بعد مین فریم کمپیوٹرز ہیں, یہ بہت سارے چھوٹے کمپیوٹرز کو ملا کے گورنمنٹس وغیرہ ہیں جو جیسے گوگل ہے, بڑی فیس بک ہے, وہ اس طرح کے بڑے اس کو جو ہے وہ بنا کے اس کو یوز کرتے ہیں بہت سارے کمپیوٹرز کو جوائن کر کے. اس کے بعد سپر کمپیوٹرز ہیں,
بہت ہیوی جو جیسے ویدر فورکاسٹنگ اور اس طرح جو انٹینسو کمپیوٹیشنز وغیرہ ہیں اس کے لیے استعمال ہوتا ہے. اچھا ہم آگے چلتے ہیں پارٹس آف کمپیوٹر. ٹھیک ہے, آپ کو میں نے بتایا پہلے بھی کہ یہ مانیٹر ہے, یہ کیس ہے اس کا, اس کے اندر پھر یہ جو ہے مدر بورڈ کہلاتا ہے. اس کے اندر یہ آپ کی ریم, ہارڈ ڈسک, یعنی سمجھے کہ ایک چھوٹی سی چپ ہے, اس کے اندر سارے کمپیوٹر کی چیزیں لگتی ہیں. ڈیٹیل میں اب میں نہیں جاؤں گا. اس کے بعد اس کے کچھ اہم پارٹس میں سے ریم ہے. ریم کیا ہے؟ یہ آپ کے جتنا ابھی کام چل رہا ہے کمپیوٹر پہ یہ اس کو وہاں پر اسٹور کرتا ہے. تو ہارڈ ڈسک میں یہ ہوتا ہے کہ ہارڈ ڈسک بھی ڈیٹا آتا ہے, لیکن ہارڈ ڈسک میں جو ڈیٹا ہوتا ہے وہ اتنا فاسٹ نہیں چل سکتا جتنا ریم میں ہوتا ہے. تو ریم میں یہ عارضی طور پر آتا ہے اور جب کام پورا ہوتا ہے وہ کلیئر ہو جاتا ہے ریم پھر دوبارہ. تو اسی لیے کہتے ہیں اچھے ریم والا کمپیوٹر لو, کمپیوٹر فاسٹ چلے گا. یعنی اس کو سمجھیں کہ ایک آپ کے ہے, ایک آپ کا اسٹور ہے, یہ ہارڈ ڈرائیو ہے. اسٹور کے اندر آپ اسٹور کو اتنا اچھا نہیں بناتے, جب اس کے اندر سامان ڈالا ہوا ہے سارا پیک کر کے رکھا ہوا ہے, لیکن جہاں آپ آفس جس میں آپ بیٹھ کے کام کرتے ہیں اس کو آپ بڑا صاف ستھرا اچھا رکھتے ہیں تاکہ اچھا کام کر سکیں. تو یہ مثال ریم کی ہے. ریم اور سی پی یو یہ جتنے مضبوط ہوں گے اتنا آپ کا سسٹم اچھا چلے گا. یہ سی پی یو یہ اتنی سی یہ ایک چپ ہے, یہ کمپیوٹر کا دماغ ہے, ساری کمپیوٹیشنز وغیرہ یہ چلا رہی ہوتی ہیں. یہاں سے ڈیٹا آگے جاتا ہے اور اس کو, اور یہ آپ کے سامنے ہارڈ ڈرائیو ہے. ٹھیک ہے, یہاں تک تو ہم نے یہ کمپیوٹر کے پارٹس وغیرہ اور یہ چیزیں ہم نے دیکھ لی. اس کو جو ڈیٹیل سے پڑھنا چاہیے ساری چیزیں انٹرنیٹ پہ موجود ہے. اگر آپ کو انگلش نہیں بھی آتی ہے اور تو اردو میں بھی آپ سرچ کر سکتے ہیں, گوگل وغیرہ سے جا کر آپ کو بہت آسانی سے ساری تفصیل مل جائے گی. تو اس کو تھوڑا سا پڑھ لیں کہ یہ کیا چیزیں ہیں, اس میں کیا کیا ہوتا ہے. کمپیوٹر لینگویجز اس کے بعد ہیں. یہ جو جتنی لینگویجز ہیں وہ یہ آپ کمپیوٹر سے انگلش میں, اردو میں, پشتو میں بات نہیں کر سکتے. آپ ان لینگویجز کے ذریعے سے جائیں گے اور آپ کمپیوٹر کو آرڈر دیں گے, کمپیوٹر کو کوئی کوڈ دیں گے, کمپیوٹر کو کوئی پروگرام بنا کے دیں گے, وہ اس پہ عمل کرے گا. ٹھیک ہے, یہ مشہور جو اس کی لینگویجز ہیں, ویسے تو تقریباً کوئی میرے خیال سے 60 سے اوپر ہیں, لیکن ٹاپ جو ہیں وہ یہ سب ہیں. اس کے اندر جاوا وغیرہ اور سی پلس یہ اور پائتن یہ لازمی سیکھنی چاہیے جس کو کوڈنگ وغیرہ کا شوق ہو. یہ بہت زیادہ فائدہ مند ہے. اس کا یوز وغیرہ بھی آگے لکھا ہوا ہے, پائتن کس لیے ہو رہی ہے, جاوا اسکرپٹ, جاوا اور یہ مختلف. ٹھیک ہے, اچھا اس کے بعد ہم آتے ہیں امپورٹنس آف لرننگ انگلش. یہ انگلش زبان کی جو امپورٹنس ہے, ایک دور وہ تھا جس میں ہم انگلش کو, زبان کو اپنا دشمن سمجھتے تھے. زبان کسی کی دشمن نہیں ہوتی, زبان تو انسان آپس میں رابطے کے لیے استعمال کرتا ہے. اب بات یہ ہے کہ یہ مسلمانوں کی کمزوری ہے کہ ایک وقت میں مسلمانوں کی پوری دنیا پہ حکومت تھی, عربی زبان کا غلبہ تھا, جتنی انفارمیشن آتی تھی, جتنی چیزیں آتی تھیں, یا فارسی زبان میں آتی تھیں یا عربی زبان میں آتی تھیں. لیکن ہماری کمزوری ہے نا, ہم اس بلندی سے جتنی چیزیں ہم ایجاد کرتے تھے ہم کرتے تھے. جتنے یہ جو خط کا ڈاک کا سسٹم ہے, یہ اب جو توپے وغیرہ ہیں اور بہت ساری چیزیں, فلائنگ ڈیوائسز ہم نے بنائے, الجبرا وغیرہ تو آپ سنتے رہتے ہیں, اور کیمرے وغیرہ کی ابتدائی شکلیں. لیکن اس کے بعد ہم یہاں پر آ گئے کہ ہم اپنا 90% 80% ٹائم انٹرٹینمنٹ میں یوز کرتے ہیں, باقی دنیا جو ہے پھر وہ ہم سے بہت آگے نکل گئی. ٹھیک ہے, تو انگلش زبان کا بنیادی ایک فائدہ یہ ہے کہ کمپیوٹر کے اندر یا کمپیوٹر یا انٹرنیٹ پہ زیادہ تر جو مواد ہے وہ انگلش زبان کے اندر ہے. اگر آپ انگلش سیکھ لیتے ہیں تو آپ سمجھیں کہ 80% جو کمپیوٹر کی انفارمیشن ہے, نالج ہے, وہ آپ اس تک پہنچ سکتے ہیں. ورنہ آپ کو صرف اردو آتی ہے تو اردو میں جس نے کام کیا ہوگا زیادہ سے زیادہ پاکستان والے یا انڈیا والوں نے کیا ہوگا. پاکستان کا میں نے آپ کو بتایا کہ ہم آئی ٹی کے اندر پہلے ہی کتنا پیچھے ہیں, تو آپ سمجھ جائیں کہ آپ کتنا, مطلب آپ قید ہو جائیں گے ایک جگہ. اگر آپ انگلش کو سیکھیں گے تو آپ اتنا آگے جا سکتے ہیں. اب تقریباً روز کے جو انٹرنیٹ یوزرز ہیں ان کا 52% جو وہ ہیں, وہ جو ویب سائٹ استعمال ہو رہی ہیں وہ انگلش کے اندر ہے, پھر چائنیز کے اندر ہے, پھر اسپینش ہے, پھر عربک ہے, اور پھر یہ اس طرح چلتا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, تو انگلش مطلب اگر آپ سیکھتے ہیں, اس کی مزید زیادہ اس میں نہیں جاؤں گا, زیادہ کیا اہمیت ہے کیا نہیں ہے, لیکن انگلش جو ہے لیڈنگ آن لائن لینگویج ہے. اگر آپ یہ سیکھ لیتے ہیں تو آپ بہت زیادہ فائدہ, یعنی فری کے اندر بہت سارا آپ گرافک ڈیزائننگ سیکھنا چاہتے ہیں, یوٹیوب بھرا پڑا ہوا ہے, فیس بک کیا کہتے ہیں گوگل بھرا پڑا ہوا ہے. انگلش اگر آپ کو آتی ہے تو آپ بہت اچھے جو ماہرین ہیں ان سے آپ سیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے,
تو یہ ایک بہت بنیادی ضرورت ہے آج کل کے دور کی، اور میں چاہوں گا کہ طلبہ اس کو لازمی سیکھیں۔ اس حوالے سے انشاءاللہ ہم کورس وغیرہ کی ترتیب بھی انشاءاللہ ارادہ ہے کہ آگے بیسک انگلش لینگویج کے اعتبار سے کوئی کورس اسی ترتیب سے ہو کہ اس طرح طلبہ بیٹھے ہوں اور اس کو سیکھیں، ٹھیک ہے انشاءاللہ قریب ہی جلدی اس کو لائیں گے۔ اب اس کے بعد آتے ہیں ہم، یہ تقریباً سمجھے کہ یہ انٹروڈکشن وغیرہ کا پارٹ تھا جو میں آپ کو پہلی کلاس میں دینا چاہ رہا تھا کہ کیوں آئی ٹی سیکھنا چاہیے، کیوں کمپیوٹر سیکھنا چاہیے، انگریزی زبان کی کیا اہمیت ہے، کمپیوٹر میں کتنا وقت ہم برباد کر رہے ہیں، کیوں یہ ہمارے خلاف یہودی سازش ہے، یا کیوں یہ ہمارے لیے فساد ہے، کیوں تباہی ہے، کیوں، یہ ساری وجہ آپ نے انہوں نے دیکھ لی کہ کتنا وقت ہم کہاں استعمال کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد آتے ہیں کہ ہم جتنے بیٹھے ہوئے الحمدللہ اکثر اس میں سے مدارس کے طلبہ بھی ہیں یا فضلاء بھی ہیں یا کم از کم دیندار ہیں، ٹھیک ہے۔ ہمیں دین کی ضرورت پڑتی ہے، مسائل کی ضرورت پڑتی ہے، قرآن کریم کی ضرورت پڑتی ہے، حدیث کی ضرورت پڑتی ہے، ٹھیک ہے، اور مختلف اس طرح اسلامی مطلب اسلامی طور پر کمپیوٹر کو کس طرح یوز کرنا ہے اس کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس کے لیے جس طرح انگریزی کی ضرورت ہے کمپیوٹر آئی ٹی وغیرہ کے لیے، اسی طرح اسلام کے لیے اسلامی معلومات یا اسلامی کمپیوٹر سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے آپ کو بنیادی جو ضرورت ہے وہ عربی تھوڑی بہت آپ کو آنی چاہیے، اردو آنی چاہیے، اور اس کے جو کی بورڈ وغیرہ ہیں اس کو ٹائپنگ، اس کا استعمال یہ آپ کو آنا چاہیے۔ یہ نہیں آتا تو پھر آپ وہی، جیسے آئی ٹی کے اندر انگلش نہیں آتی آپ باؤنڈ ہو جاتے ہیں، اسی طرح اگر آپ کو اس کے اندر عربک اردو کی بورڈ یوز کرنا نہیں آتا تو اسلامی طور پہ آپ باؤنڈ ہو جائیں گے بہت ساری جگہ پر۔ انگلش کے اندر آپ کو بہت کم، مطلب اس کے مقابلے میں بہت کم انفارمیشن ملے گی۔ تو ایک یہ تو دیا ہوا ہے، یہ میں انشاءاللہ اس کی لنک شیئر کر دوں گا گروپ کے اندر، یہ آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ نے اس سے WinRAR ڈاؤن لوڈ کرنا ہے۔ WinRAR آپ نے انٹرنیٹ سے ڈاؤن لوڈ کرنا ہے، کیونکہ یہ زپ فائلز ہوتی ہیں۔ زپ فائلز اس لیے ہوتی ہیں کہ آپ ڈائریکٹ جو انسٹالیشن فائلز ہیں ایکزی فائلز، اس کو آپ ڈائریکٹ آن لائن بھیجنے میں مسئلہ آتا ہے، اکثر وہ ای میل یا اس میں ایکسیپٹ نہیں کی جاتی ہیں، وہ اس کو مطلب روک دیتے ہیں۔ آپ زپ کر کے ہی چیز کو آگے بھیجتے ہیں۔ تو زپ پہلے، زپ تو آپ جانتے ہیں نا، وہ آپ بہت ساری فائلیں آپ نے بیگ میں بند کر کے زپ لگا کے آپ نے آگے پیش کر دیں۔ اب اگلے کو زپ کھولنا آئے گی تو وہ تب جا کے اندر جا کے اس کو انسٹال کر سکتا ہے۔ تو WinRAR اس کے لیے آتا ہے، فری سافٹ ویئر ہے، آپ انٹرنیٹ سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، اور موبائل کے اندر تو اب اسمارٹ فونز کے اندر تو یہ پہلے سے ہوتا ہے انسٹال، مطلب زپ فائلز کھل جاتی ہیں۔ لیکن یہ جو ابھی آپ کے سامنے یہ جو نظر آ رہا ہے آپ کو، یہ کمپیوٹر کے لیے، موبائل کے اندر تو بہت آسان طریقہ ہے، وہ میں آگے آپ کو بتاؤں گا کہ موبائل کے اندر عربک اور اردو کی بورڈ کیسے انسٹال کر سکتے ہیں۔ یہ کمپیوٹر کے لیے ہے، یہ مطلب بہت سارے آتے ہیں اردو عربک فونیٹک کی بورڈز، ٹھیک ہے۔ فونیٹک کیوں؟ کیونکہ ہم عام طور سے اس کے عادی ہوتے ہیں نا کہ اے ادھر لکھا ہوا ہے، اس کے برابر میں ایس لکھا ہوا ہے، پھر ڈی لکھا ہوا ہے، ترتیب بار تو ہم نہیں چلتے۔ اسی طرح اردو بھی اسی ترتیب سے ہو تو ہمارے لیے لکھنے میں آسانی ہوگی، یعنی اے کی جگہ الف ہو، ایس کی جگہ سین ہو، اور ڈی کی جگہ دال یا ڈال ہو، ہمارے لیے سہولت ہوگی۔ اور اگر ویسے ہو الف بات ایسا ہو تو اس کو ڈھونڈنے میں بہت وقت لگے گا۔ تو اس کے اعتبار سے یہ کی بورڈ یہ بہت اچھا کی بورڈ ہے۔ اور یہ جو ابھی تو آج کل وہ مکتبہ جبریل کی جو ویب سائٹ ہے علم دین، وہ پتہ نہیں کچھ اس پہ اپڈیٹ چل رہی ہے یا کیا ہو رہا ہے، وہ میں نے کل چیک کی تھی تو اس میں وہ معذرت آ رہی تھی کہ اپڈیٹ تک بند ہے۔ لیکن یہ سافٹ ویئر میرے پاس ڈاؤن لوڈ ہے، کمپیوٹر میں رکھا ہوا ہے، اور میرے پاس تو انسٹال بھی ہے۔ اس میں آپ نے کرنا یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے اس کو ڈاؤن لوڈ کیا، زپ فائل کھولی، اس کے اندر یہ آپ دیکھیں سیٹ اپ ایکسی، ٹھیک ہے، یہ جو فائل ہے سیٹ اپ ایکسی کی، اس پر آپ ڈبل کلک کریں گے، ٹھیک ہے، یہیں آپ سے یہ فائل کھلے گی اور اس طرح کا آپ کے سامنے ایک وہ آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس کو آپ جو ہے نیکسٹ کریں گے۔ ابھی تو یہاں پر بیک اور کلوز آ رہا ہے کیونکہ میرے پاس تو انسٹال ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو نیکسٹ کر کے یہ انسٹال ہو جائے گا اور یہاں پر لکھا ہوا آ جائے گا، ٹھیک ہے، ہیز بین سکسیزفلی انسٹالڈ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ اس کو کلوز کر دیں گے۔ پھر کیا ہوگا، پھر آپ کے سامنے یہ اس طرح یہاں پر آپ دیکھیں، نظر آ رہا ہے آپ کو، تھوڑا سا بلر ہو رہا ہے، اس کو میں تھوڑا کلیئر کروں، اب میرے خیال سے زیادہ بہتر، فوکس بہتر ہو گیا۔ یہاں پر کلک کر کے جب آپ دیکھیں گے تو یہ آپ کو یہ ٹائم کے برابر میں یہ آپ کو لینگویجز دکھا رہا ہے کہ آپ کے پاس کون کون سی لینگویجز کمپیوٹر میں کی بورڈ میں انسٹالڈ ہے، ٹھیک ہے۔
تو یہ آپ اس کو عربی کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں اسی کی بورڈ کو، اور اردو کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں، دونوں کے لیے استعمال ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کا لینگویج چینج کرنے کا ایک آسان طریقہ، پہلے میں آن اسکرین کی بورڈ کھولتا ہوں پھر آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ آپ سرچ میں جائیں گے جیسے میں نے آپ کے سامنے کیا، مطلب آپ کے پاس ابھی جو سامنے آپ کے کی بورڈ رکھا ہوا ہے اس پہ صرف انگلش الفابیٹس لکھے ہوئے ہیں، اردو نہیں ہے۔ انگلش تو آپ دیکھ کے لکھ لو گے نا کہ چلو نیا بھی بندہ ہے، اے یہاں پر ہے، ایس یہاں پر ہے، ڈی یہاں پر ہے۔ اردو تو آپ کے سامنے لکھی بھی نہیں ہے، آپ کیسے اس کو لکھو گے؟ آپ کو تو نہیں پتہ کہ حمزہ کہاں پر ہے، یا کہاں پر ہے، اور کوئی شارٹ کٹ ہے، زبر زیر کہاں پر ہے۔ اس کے لیے آپ جائیں گے یہاں پر آن لکھیں گے تو آگے آ جائے گا، ورنہ پورا لکھ لیں، اسٹارٹ کے برابر میں سرچ کا آپشن ہوتا ہے۔ اب میں یہ ساری باتیں کر رہا ہوں ونڈوز 10 کے اعتبار سے، مطلب میں یہی سمجھوں گا کہ آپ میں سے اکثر جو لیپ ٹاپ یا کمپیوٹر استعمال کریں گے یا کر رہے ہوں گے وہ ونڈوز 10 کر رہے ہوں گے یا 7 کر رہے ہوں گے کم از کم، کیونکہ ونڈوز ایکس پی یا 98 وہ بہت پرانی ہو گئی اور اب میرے خیال سے نہ اس کے استعمال کی ضرورت ہے، اور نئی جتنی بھی ڈیوائسز آ رہی ہیں سب یہ کم از کم ونڈوز 7 یا 10 کو سپورٹ کرتی ہیں، تو آپ اس کو آسانی سے انسٹال کر کے اپگریڈ کر کے ونڈوز 10 چلائیں تو میرے خیال سے بہت سہولت یہ ہے کہ اکثر اس میں جو ڈرائیورز ہوتے ہیں، چیزیں ہوتی ہیں وہ پہلے سے انسٹال ملتی ہیں۔ چلیں بہرحال، تو آپ آن اسکرین کی بورڈ یہ سرچ کریں گے، اس کو آپ نے کھول دیا۔ ابھی آپ کے سامنے دیکھیں کہ کی بورڈ یہاں پر آ گیا، آپ اٹھا کے کہیں بھی لے جا سکتے ہیں، اس کو کہیں فٹ بھی کر سکتے ہیں اور کہیں موو بھی کر سکتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں مجھے لینگویج چینج کرنی ہے تو میں نے ون، ٹھیک ہے، یہ بلو ہو گیا، آپ نے دیکھا کیپس دبا ہوا ہے، کیپس کو میں ہٹا دیتا ہوں، کیپس لاک کیپٹل یا اسمال کے لیے استعمال ہوتا ہے، ون اور اسپیس یہاں پہ بلو نہیں ہو رہا لیکن میں اسپیس دباتا ہوں تو یہاں آپ دیکھیں لینگویجز چینج ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے، تو مجھے اردو کے لیے کرنا ہے، ٹھیک ہے، تو میں یہ دباؤں گا، یہ کیوں چینج نہیں ہو رہا، ایک منٹ، یہ آپ دیکھیں آپ کے سامنے یہ پورا اردو کی بورڈ آ گیا، مطلب آپ کو کوئی دیکھنی ہے، یہ فونیٹک کی بورڈ ہے تو دیکھیں ایک ہی جگہ الف آ رہا ہے، یہ سین کی جگہ ایس کی جگہ سین آ رہا ہے، صاد بھی اسی میں، اب آپ کو صاد یوز کرنا ہے شفٹ دبائیں گے، ٹھیک ہے، تو پھر صاد آ جائے گا، شفٹ ایس دبائیں گے صاد آ جائے گا، ڈائریکٹ کریں گے تو یہ جتنی جو آپ کو ذرا ہلکی اس میں دکھ رہی ہے، یعنی ایک تو آپ کو یہ قاف ڈارک نظر آ رہا ہے، ایک یہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ غالباً تشدید ہے یا پیش ہے، ایسا کچھ ہے، یہ لائٹ ہے، تو جتنی لائٹ وہ ہے اس کو آپ کو لانے کے لیے شفٹ دبانا پڑتا ہے، شفٹ دبائیں گے تو لائٹ والی ڈارک ہو جائے گی، مطلب اب آپ جب یہ کی دبائیں گے تو اس سے یہی چیز یہی ٹائپ ہوگا، ٹھیک ہے، یہ آپ کو میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ ٹائپنگ وغیرہ سرچنگ کے لیے بہت زیادہ آپ کو اس کی ضرورت پڑے گی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ آپ کو میں نے کی بورڈ کی انسٹالیشن فائل آپ کو مل جائے گی، یوز کس طرح کرنا ہے، یہاں سے زبان چینج کریں یا آن اسکرین کی بورڈ لائیں یا اس شارٹ کٹ کے ذریعے سے کریں، تو وہ جتنا آپ یوز کرتے جائیں گے اتنا آپ اس کے عادی ہوتے جائیں گے۔ اس کے بعد ہم دوبارہ چلتے ہیں آگے، ٹھیک ہے۔ السلام علیکم، عظیم ہے اور میں ذرا کلاس لے رہا ہوں، تو ایک کام کرو، وہ ہے تنویر ہوگا نا، تنویر کو بولو وہ کلٹس میں لے جائے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا، معذرت چاہوں گا، آگے چلتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد اب آتے ہیں موبائل، یعنی اینڈرائڈ، میں نے تو ویسے اینڈرائڈ کے اعتبار سے وہ کیا ہے، لیکن آئی فون وغیرہ میں بھی تقریباً سیم طریقہ کار ہوگا کہ آئی فون میں عربک یا اردو کیسے انسٹال کرنی ہے۔ ویسے میرے خیال میں کی بورڈ تو سیمسنگ کا اپنا بھی آتا ہے، آئی فون کا بھی اپنا آتا ہے، لیکن میں جس کو پریفر کرتا ہوں استعمال کرنا، جی بورڈ، گوگل کا کی بورڈ ہے، اس کے اندر زبانیں، شارٹ کٹس وغیرہ یہ چیزیں بہت اچھے سے آ جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ آپ نے جی بورڈ انسٹال کیا سب سے پہلے جا کر، اس کے بعد آپ آئے موبائل کی سیٹنگز میں، نظر آ رہا ہے صاحب جی، تو اس کے بعد آپ آئے موبائل کی سیٹنگز میں، اور یہاں سے اب آپ آ جائیں گے، یہاں پر آپ دیکھیں گے لینگویج اینڈ کی بورڈ جنرل مینجمنٹ کے اندر، ٹھیک ہے۔ جب آپ اس پہ کلک کریں گے تو اگری جنرل مینجمنٹ میں اب یہاں پر دیکھیں یہ لینگویج، اس لینگویج کو نہیں چھیڑنا ہے کیونکہ یہ آپ کے پورے فون کی لینگویج ہے، اگر اس کو آپ اردو کر دیں گے فون اردو میں ہو جائے گا، اس کو عربک میں کریں گے تو فون پورا عربک میں ہو جائے گا، وہ آپ کی مرضی ہے، اگر آپ عربی میں اردو میں استعمال کرنا چاہتے ہیں تو آپ اردو میں بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ ہم آئیں گے یہاں پر، ٹھیک ہے، جی بورڈ سیٹنگز، ٹھیک ہے،
کیونکہ ہم جی بورڈ استعمال کر رہے ہیں گوگل کا. سیمسنگ کا ہوگا تو وہ سیمسنگ کی اسی طرح کی تقریباً سیٹنگ دے گا. ٹھیک ہے. اس کے بعد آگے آتے ہیں. یہ اب جب سیٹنگ آپ نے جی بورڈ کی کھولی تو سب سے ٹاپ پہ آپ کو دکھا رہا ہے لینگویجز. ٹھیک ہے. سب سے ٹاپ پہ لینگویجز آ رہا ہے. جب آپ اس کو کلک کریں گے اگلی ونڈو یہ لینگویجز کی کھلے گی. ٹھیک ہے. اس کے اندر آپ کو یہ آئے گا نیچے ایڈ کی بورڈ لکھا ہوا ہوگا. یعنی یہ جو لینگویجز ہیں یہ وہ ہیں جو میں نے انسٹال کی ہوئی ہے. نیچے ایڈ کی بورڈ ہے آپ کے پاس صرف انگلش ہوگی. ایڈ کی بورڈ کریں گے. اس کے بعد یہ آپ کو یہاں پر ساری لینگویجز دکھا رہا ہے. اوپر سجیسٹڈ دکھا رہا ہے نیچے ساری. آپ اس میں سے جا کے عربک سلیکٹ کر لیں اردو کر لیں. یہ دونوں لازمی کر لیں. اب اس کے بعد جب آپ ٹائپنگ وغیرہ پہ آئیں گے تو یہاں پر دیکھیں گے جب بھی ٹائپ کے لیے کھولیں گے تو جب جی بورڈ کھلے گا لینگویج کس طرح چینج کرنی ہے. یا تو آپ یہ اسپیس کا جو بٹن ہے اس کو دبا کر رکھیں گے کلک ٹچ کر کے تو آپ کے سامنے آپ کی جتنی جیسے کمپیوٹر میں آپ کے سامنے تھا نا جتنی لینگویجز تھی ساری آ رہی تھی اس میں سلیکٹ کر لیں. یا پھر شارٹ کٹ یہ ہے کہ یہ دنیا کے نقشے جیسا جو بٹن آپ کے سامنے یہ شارٹ کٹ کی ہے اس کو آپ کلک کریں گے اس سے زبان چینج ہوتی جائے گی. ٹھیک ہے. یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ عربک اور اردو جو ہے وہ سب سے زیادہ اس کی ضرورت پڑے گی ہمیں ان چیزوں کے لیے. اچھا اس کے بعد ہم چلتے ہیں آگے اپنے امپورٹنٹ ایپس اینڈ سافٹ ویئرس فار کمپیوٹر اینڈ اسمارٹ فونس. یہ جتنی آپ کو ایپس یہ اس کی میں اسکرین شاٹ وہاں گروپ میں بھی بھیج دوں گا تاکہ اس کو اگلی کلاس کے لیے آپ پہلے سے اسمارٹ فون والے اسمارٹ فون میں انسٹال کر لیں اور جو کمپیوٹر والے ہیں اس کو کمپیوٹر میں انسٹال کر لیں. کمپیوٹر کے اندر اگر یہ 4 مکتبے آپ کے پاس ہیں بلکہ اگر 2 بھی ہیں تو بہت کافی ہو جاتے ہیں. مطلب ایک اسلامی اعتبار سے بات کر رہا ہوں ایک اسلامی طالب علم کے لیے عالم کے لیے فاضل کے لیے مکتبہ جبریل اور مکتبہ شاملہ. ٹھیک ہے. نظر آ رہا ہوگا آپ کو مکتبہ شاملہ. مکتبہ شاملہ کے اندر ساری کتابیں وغیرہ یہ عربی زبان کے اندر ہے. بہت بڑا ذخیرہ ہے. قرآن کریم تفسیر فقہ جو کتاب آپ لے لیں اس کے اندر ہزاروں میں تقریباً آخری میرے معلومات کے مطابق 10,000 سے تو زائد کتابیں تھیں. اب کہاں تک ہیں یہ مجھے پورا یاد نہیں ہے. اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس کے اندر سے آپ کاپی پیسٹ کر سکتے ہیں. یونیکوڈ کے اندر سارا موجود ہے. یعنی انٹرنیٹ سے پی ڈی ایف سے بھرا پڑا ہوا ہے. وہ بھی انشاءاللہ آگے ہم جائیں گے کہ کتاب کو سرچ کر کے کیسے ڈاؤن لوڈ کرنے میں. تقریباً کتابیں جو مشہور کتابیں سب انٹرنیٹ پہ موجود ہیں بھرا پڑا ہوا ہے. مکتبہ شاملہ کا فائدہ یہ ہے کہ آپ اس کے اندر سے کوئی عبارت آیت آپ کو کاپی پیسٹ کرنی وہ آپ کر سکتے ہیں. اسی طرح یہ مکتبہ جبریل ہے یہ اردو کے اندر ہے. شامل عربی میں ہے جبریل اردو میں ہے. لیکن جبریل کے ساتھ ایک سانحہ یہ ہوا ہے کہ 4-5 سال پہلے ان پر کچھ کیس کر دیا تھا کچھ مکتبوں والوں نے کیونکہ انہوں نے ساری کتابیں یونیکوڈ اور جو ہے پی ڈی ایف میں شائع کر دی. اب ہوا یہ کہ وہی بات ہے ایجاد ہے. پیدل چلنے سے انسان گاڑی میں جانا زیادہ پسند کرتا ہے تو یہ ایک طرح پیدل سے گاڑی تھی کہ ایک ہی مکتبے کے اندر ساری کتابیں آ گئی. یہاں آپ کاپی پیسٹ بھی کر سکتے ہو. یونیکوڈ بھی موجود ہے پی ڈی ایف بھی موجود ہے. بہت سارے مکتبے والوں نے مل کر ان پر کیس کر دیا. لاہور وغیرہ میں کیس چلا تھا تقریباً جب ہم تخصص میں تھے سال اول میں اس وقت یہ یا اس سے پہلے 1 سال پہلے یہ ہوا تھا کہ ان پہ کیس کیا اور وہ کیس وہ جیت گئے کہ بھئی انہوں نے ہماری اجازت کے بغیر یہ کتابیں شائع کر دیں. بہت بڑا تقریباً یہ 100 GB سے اوپر کا یہ مکتبہ تھا. اب کچھ جب اپڈیٹڈ ورژن کوئی 12-15 GB کا ہے. سمجھے کہ 85% ان کی جو کام تھا وہ انہوں نے ان کو ہٹانا پڑا انٹرنیٹ سے. لیکن میرے پاس اس کی کچھ وہ پچھلی جو وہ موجود ہیں پرانے اپڈیٹ سے پہلے کی جو فائلز ہیں پی ڈی ایف فائلز بھی موجود ہیں وہ بھی ہیں. تو وہ انشاءاللہ اگر کسی کو چاہیے ہو شوق ہو واقعتاً کتابوں کا صرف جمع کرنے کے لیے نہیں کہ 100 GB ڈیٹا ٹرانسفر کرنے میں اچھا خاصا ٹائم لگتا ہے اور اس کے لیے الگ سے آپ کو ہارڈ ڈرائیو چاہیے ہوگی. USB بھی آج کل تو آ گئی ہیں لیکن اگر کسی کو چاہیے تو وہ مجھ سے لے سکتے ہیں. فارغ وقت ہوگا تو آپ مجھے ہارڈ ڈسک سے USB دے دیں گے میں آپ کو اس میں فائلیں ڈال دوں گا. ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد ہے مکنون. مکتبہ مکنون یہ تقریباً یہ آپ سمجھیں کہ یہ اردو زبان اصل یہ عربی زبان کے لیے بنا تھا لیکن اردو والوں نے تھوڑا سا کام کر کے اس کو اردو کے لیے بھی استعمال کیا. ہاں بھائی ضلع درست راضہ مفقل برا بشمل بس کلاس پڑھا ہوں گا.
یہ مکتبہ مکنون ہے، یہ تقریباً یہ 100 GB کا ہے تقریباً. اس کے اندر PDF کتابوں کا مطلب PDF کتابوں کی بھرمار ہے. جو کتابیں آپ کی ضرورت کی ہیں تقریباً ساری آپ کو یہاں مل جایا کریں گی. اور اس کے انسٹالیشن کا طریقہ وہ میں انشاءاللہ اگلی کلاس میں، شاملہ کیسے انسٹال کرنا ہے، کیونکہ اکثر اس میں مشکلات آتی ہیں طلباء کو یا کسی نئے اس کو ساتھی کو کہ شاملہ انسٹال کیسے کرنا ہے. کبھی کبھار نیٹ سے شاملہ انسٹال کر لیا کہ سرچ کرنے گئے کتاب ہی نہیں آ رہی، پیچھے خالی پڑا ہوا ہے، ڈاؤن لوڈ سارا کیا ہوا ہے 100 GB کا، کتابیں نہیں آ رہی. اسی طرح جبریل کو کیسے سیٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے، سرچ کیسے کرنا ہے اس کے، مکنون کو کیسے کتابوں کی اس میں فہرست بنانی ہے، اپڈیٹ کرنا ہے. اور یہ ایزی قرآن و حدیث ہے، لیکن بظاہر اب اس کی اتنی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اب اتنا آپ کو سب چیزیں گوگل سے مل جاتی ہیں. یہ ذرا سلو سافٹ ویئر ہے. اس کے علاوہ یہ جو جتنی آپ کو یہ 2 تصویریں نظر آ رہی ہیں ایجوکیشنل اور اسلامکس، یہ ساری جو ہیں یہ وہ ایپس ہیں جو اسمارٹ فون یوزر اپنے پاس ڈاؤن لوڈ کر لے. اس کے میں تھوڑا سا ان کی وہ تعارف کہتے ہیں، تعارف کرا دیتا ہوں ڈیٹیل انشاءاللہ اگلی کلاسوں میں کہ اس کا استعمال کیسے کرنا ہے. ٹھیک ہے، کچھ مواد اسلامک ہے اس میں، کچھ ایجوکیشنل ہے، مطلب آپ اس کو اس کے لیے کیسے استعمال کرتے ہیں. پہلے آ جاتے ہیں اس پہ. موبائل کے اندر بھی مکتبہ شاملہ موجود ہے، مطلب لیپ ٹاپ بھی آپ ہر جگہ نہیں لے کے جا سکتے، کمپیوٹر آپ نہیں گھما سکتے، موبائل آپ کی جیب میں ہوتا ہے. مکتبہ شاملہ موبائل میں بھی ہے. ٹھیک ہے، اس کے مختلف ورژن موجود ہیں. یہ معجم معانی القرآن الکریم، یہ قرآن کریم کے جو الفاظ ہیں ان کے ترجمے کے لیے عربی زبان میں بہت اچھی ہے. جن کو تھوڑی عربی آتی ہو، یہ اسلامک لائبریری تقریباً شاملہ کے ملتی جلتی چیز ہے، اس میں بھی کتابیں وغیرہ اسی طرح کی موجود ہے. المعانی عربی یعنی عربی سے عربی ڈکشنری، یہ بہت اچھی ڈکشنری عربی. یہ طلباء کے لیے، مطلب جن کو پہلے سے کچھ عربی آتی ہے اور اب لغات اور ڈکشنری وغیرہ خریدنے جائیں گے تو ہزاروں روپے کی آپ کو ملیں گی، ہزاروں نہیں تو کئی سینکڑوں کی تو ملیں گی. یہاں پر آپ کو موبائل کے اندر ہر ٹائم موجود ہے. تو یہ بہانے اب میرے خیال سے اب کسی کے لیے بہانہ بچا نہیں ہے دنیا میں کہ مجھے مسئلہ معلوم نہیں تھا، یا مجھے تو مطلب دیکھنے کا موقع نہیں ملا، یا یہ میں تلاش کر رہا تھا مجھے ملا ہی نہیں. یہ بہانہ تو میرے خیال سے اب جو کرتا ہے وہ نالائق ہوگا کہ انٹرنیٹ پہ آپ جو مسئلہ سرچ کرنا چاہیں وہ آپ کو مل جاتا ہے، جو کتاب سرچ کرنا چاہیں مل جاتی ہے، حدیث سرچ کرنا چاہیں مل جاتی ہے، جو آپ آیت سرچ کرنا چاہتے ہیں وہ مل جاتی ہے. اس کے بعد یہ ہے اسلام ون. ٹھیک ہے، یہ گرین میں جو آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ اس ایپ کا فائدہ یہ ہے کہ اس کے اندر آپ کو قرآن کے اردو ترجمے، انگلش ترجمے، قرآن کریم کی مختلف تقریباً 8-10 تفاسیر، جتنی سیاہ ستہ کی کتب ہیں مشہور، یعنی حدیث کی جتنی کتابیں ہیں وہ اس کے اردو ترجمے، یعنی اردو ترجمے، اس کی تشریح، اس کے علاوہ دعائیں، بہت سارا مواد یہ ایک ہی ایپ کے. پہلے ان کی بہت ساری مختلف ایپس تھیں، الگ الگ جو ہے مختلف، یعنی تفسیر عثمانی الگ ہے، بیان القرآن الگ ہے. اب انہوں نے سب کو ایک جگہ جمع کر دیا. تو یہ بہت ایک فائدہ مند چیز ہے ایک طالب علم کے لیے یا جو بھی اس کو استعمال کرنا چاہے. اور دوسرا فائدہ اس کا یہ ہے کہ اس میں سے آپ کوئی چیز کاپی پیسٹ کر سکتے ہیں آسانی سے. یعنی PDF جو فائل ہوتی ہے اس میں سے آپ کوئی چیز کاپی پیسٹ نہیں کر سکتے اردو وغیرہ میں. زیادہ تر آپ کو اسکرین شاٹ یا وہ اس کا لینا پڑتا ہے. کمپیوٹر پہ اور زیادہ مشکل ہے، کم ہی لوگوں کو آتا ہوگا اسنیپ کرنا یا پرنٹ اسکرین وغیرہ کرنا، وہ بھی انشاءاللہ سیکھیں گے. اس کے بعد ہے جامع الکتب التسعہ، حدیث کی 9 مشہور جو کتابیں ٹاپ کی وہ اس کے اندر سرچیبل سارا موجود ہے، اس کی تشریح وغیرہ عربی کے اندر سارا موجود ہے. اس کے بعد مکتبہ جبریل ہے، یہ موبائل کے اندر بھی موجود ہے، لیکن وہی ہے کہ اس کے اندر ڈیٹا اب کافی کم ہو گیا، پہلے بہت زیادہ تھا. آسان ترجمہ قرآن سب جانتے ہوں گے، مفتی تقی عثمانی صاحب کا اردو میں، اکثر عام طبقہ اس کو آسانی سے سمجھتا ہے. اب ان کی یہ اپنی ہی ہے، مطلب آفیشیل ایک طرح سے ایپ ہے، تو اس میں آپ کاپی پیسٹ بھی کر سکتے ہیں، ایزیلی پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ایک ایپ ہے سہم الحساب الموارث. جو سادسہ پڑھ چکے ہیں ان کو معلوم ہوگا کہ میراث کا کوئی مسئلہ بنانے کے لیے، حل کرنے کے لیے کتنا ٹائم لگتا ہے. یہ ایپ ایسی ہے کہ اس کے اندر آپ خالی نمبر ڈالیں گے کہ اتنے بیٹے، اتنے بھائی، اتنے بہن، اتنا یہ ٹک دبائیں گے، آپ کو 1 سیکنڈ کے اندر آپ کو بتا دے گا کہ اس کو اتنا حصہ ملے گا، اس کو سمن ملے گا، اس کو سدس ملے گا، اس کو کیا ملے گا. ٹھیک ہے، تو یہ آپ میں سے میرا خیال ہے کہ شاید 10% کو معلوم ہوگا یا 10% کو بھی نہ ہو. آپ میں سے کس کو یہ ایپ معلوم تھی پہلے، یہ موارث مسئلہ معلوم کرنے کی؟ مفتیان اکرام ہاتھ کھڑے کر رہے ہیں، ان کو تو معلوم ہوگی، ان کو ضرورت پڑتی ہے. بہرحال
تو یہ ایپ بھی آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں. اس کو چلانے کا طریقہ کار انشاءاللہ اگلی کلاسوں میں ہم سیکھیں گے. اب آج جتنا انٹروڈکشن جتنی باتیں کرنی تھی وہ ساری ہو گئی. اگلے میں ہم صرف یہ انسٹالیشن اس کا چلانا ہر ایپ کا الگ الگ یہ سیکھیں گے. ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ صلاتوں کا ایپ ہے. اس کی مختلف بہت ساری آتی ہیں. اسلام 360 بھی آتی ہے اور بہت اس قسم کی آتی ہیں. نماز کے ٹائمنگ وغیرہ, اسلامی تاریخ معلوم کرنا, اسلامی کیلنڈر وغیرہ اور قبلہ وغیرہ, قبلہ رخ وغیرہ. اب گھڑیوں میں اس کی ضرورت نہیں رہی یا قبلہ نما کی ضرورت نہیں رہی. موبائل سے اندر سے آپ آسانی سے قبلے کا رخ معلوم سب کر سکتے ہیں. اس کے بعد قرآن کریم کے ایپ ہے. مطلب جو حفاظ وغیرہ 13 لائن وغیرہ والے ہیں وہ 15 لائن والے, 16 لائن والے, ہر قسم کی اب اویلیبل ہے. تو اس کے اندر بھی مختلف ہے. سنگل پیج والی بھی ہے, ڈبل پیج والی بھی ہے. اب یہ بھی موجود ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ وہ کسی قاری کی آواز میں آپ وہ آیت سنیں, وہ انشاءاللہ وہ ایپ بھی میں اگلی بار دکھاؤں گا. اس کے اندر مختلف, اس کا سائز کچھ بڑا ہے کیونکہ آپ وہ آڈیوز ڈاؤن لوڈ کر دیں. مطلب آپ کو کوئی آیت سورہ فاتحہ سننی ہے, آپ نے اس پہ کلک کرنا ہے, جو قاری آپ نے سلیکٹ کیا ہوا ہے اس کی آواز میں آپ پوری سن لیں. تو آپ آج اگر قرات سیکھنا چاہتے ہیں کسی قاری کی آواز میں, وہ بھی اب کوئی مشکل نہیں رہا. مطلب یہ بہانہ بھی ختم ہو گیا کہ یار قرات کیا نہیں صحیح کوئی نہیں سیکھا, کوئی قاری نہیں ملا, استاد نہیں ملا. انتہائی آسان ہو گیا. مطلب یہ آپ کے ہاتھ میں جو چھوٹی سی چیز ہے یہ آپ کے بہت سارے ہزاروں مسئلے حل کر رہی ہے. ٹھیک ہے. یہ ساری جتنی ہیں اینڈرائڈ یا ایپل ایپس ہیں, یہ ساری آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. اس کے بعد آ جائیں کیم اسکینر. اور آپ کو کوئی کتاب وغیرہ کی کوئی PDF فائل یا تصویر وغیرہ بھیجنی ہے, خان اکیڈمی, یہ مطلب اس کے اندر بہت سارے کورسز, ہر لحاظ سے کورسز اویلیبل ہیں. فری بہت زیادہ ہے. اس کے علاوہ یوڈیمی وغیرہ آتی ہے, وہ میں نے اس لیے ہٹائی کہ اس میں تصاویر بہت ہوتی ہیں. تو بہرحال خان اکیڈمی اس طرح کی بہت ساری آ رہی ہیں جس میں آپ فری کورسز, گرافک ڈیزائننگ, IT کے متعلق, آپ چاہے سائنس لے لیں, جو لے لیں, جو سیکھنا چاہیں اب آپ کو فری کورسز مل جاتے ہیں. چھوٹی چھوٹی ویڈیوز بنی ہوتی ہیں, ٹیوٹوریلز بنے ہوتے ہیں, آپ سکون سے یہ دیکھیں. آپ 2 گھنٹے سوشل میڈیا لگا رہے ہیں نا, جس چیز کا آپ کو شوق ہے 2 گھنٹے اس پہ روز لگا دیں. سال بعد اگر آپ مطلب آپ خود کفیل نہ ہو جائیں تو پھر آپ بنیں. آپ کو کسی کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. گھر پہ بیٹھ کر, پلنگ پہ لیٹ کر, ہینڈ فری لگائیں, کان میں نہ لگائیں, اسی موبائل کے ذریعے سے جس کو آپ 3 گھنٹے کی مووی دیکھا کرتے تھے, اب اس کو اس کے ذریعے سے اب آپ اپنے شوق کی چیز سیکھیں, اس کو استعمال کریں. اب آپ بچے نہیں رہے. 15 سال 18 سال تک آپ نے گیم کھیلنے تھے, کھیل لی. ابھی بھی گیم کا شوق ہے, آپ آئیں, انڈسٹری میں گھس جائیں. گیمنگ انڈسٹری اتنی بڑی انڈسٹری ہے کہ ٹریلین سے زیادہ, کھرب سے زیادہ ڈالر کی انڈسٹری خالی گیم بنانا, اس کے اندر جو مختلف آپ مطلب اس کو آپ کمائی کا ذریعہ بنائیں نا, بجائے اس کے کہ آپ ان کے کمائی کا ذریعہ بن رہے ہیں. وہ آپ کا وقت استعمال کر کے آپ سے کما رہے ہیں. اچھا, اس کے بعد یہ ڈاکس ہے, گوگل ڈاکس. یہ اگر آپ کو موبائل پہ کچھ اپنے نوٹس بنانے ہیں, کچھ چیز لکھنی ہے, اور کوئی آپ نے اپنی کوئی بات, کوئی تقریر, کوئی خط, جو چیز آپ نے اپنے لیے نوٹ کرنا ہے, اس کے اندر آپ فائلیں بنا سکتے ہیں. چھوٹے چھوٹے تاریخیں اور اپنا اس پہ نام لکھ سکتے ہیں, تاریخ لکھ سکتے ہیں. اس کے اندر اردو میں لکھنا چاہیں, عربی میں. اس کے اندر ایک اور فائدہ بہت بڑا یہ ہے, کمپیوٹر کے اندر اس میں آپ وائس ٹائپنگ کر سکتے ہیں. مطلب اب آپ کو یہ انگلیاں ہلانے کی بھی ضرورت نہیں ہے, تھکنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اچھا سا ہینڈ فری, اچھی سے ہینڈ فری یا خاموش جگہ پر جائیں, آپ بولتے جائیں اور یہ لکھتا جائے گا. اردو زبان کے اندر, عربی کے اندر, انگلش کے اندر, اور بھی بہت ساری ہوں گی. موبائل کے اندر اردو ٹائپنگ تھوڑی سی کمزور ہے, کمپیوٹر میں کچھ بہتر ہے. مطلب موبائل میں کچھ غلطیاں ہوتی ہیں, لیکن پھر بھی یعنی کتنا بڑا وہ ہے, مطلب آپ کا نوکر بیٹھا ہوا ہے, آپ بولتے جائیں وہ لکھتا جائے گا آپ کے لیے, اور اتنی اسپیڈ سے چل رہا ہوتا ہے. کچھ طریقہ کار ہے, اگر وہ ٹرکس آپ سیکھ لیں گے تو یہ اس سے بہت بڑا. مجھے یاد ہے کہ تخصص سے سال کے اندر ہمارے ایک ساتھی کو تقریباً کسی استاد نے 30 صفحے یا 40 صفحے A4 سائز کے 30-40 صفحے دے دیے, یار یہ مجھے جو ہے نا 1-2 دن میں یہ ٹائپ کر کے دے دو اردو کے اندر. اب آپ بتاؤ کہ 30-40 صفحے ایک دن میں ٹائپ کرنا, مطلب اس کو 4-5 گھنٹے جانے تھے. یار آیا, بولا کیا کروں, میں نے کہا کیوں پریشان گھوم رہا ہے بھائی. میں نے کہا تو مسئلہ ہی نہیں ہے. کمپیوٹر بھی موجود تھا کیونکہ تخصص کی کلاس میں کمپیوٹر کی اجازت مل گئی تھی. اب تو خیر سب کے لیے لازمی ہو گیا ہے جو دارالفتہ وغیرہ میں, کیونکہ آن لائن فتاویٰ کا زیادہ کام بڑھ گیا. کمپیوٹر بھی موجود تھا, موبائل بھی موجود تھا. میں نے کہا انٹری لگاؤ, موبائل پکڑو, یہ ڈاکس اوپن کرو, بولتے جاؤ, ایک ایک جملہ واضح واضح بولتے جاؤ, ٹک ٹک ٹک. میں جب دوپہر میں نے اس کو بتایا تھا, مغرب رات کی عشاء کی کلاس کے بعد اب چھٹی ہوئی, بولا یار پورے سارے ٹائپ کر دی. مطلب ایک دن کے اندر 20-30 صفحے, جو کام شاید ایک ہفتہ لگتا ہو گیا.
یہ سارے کس کا کمال ہے؟ آئی ٹی ٹیکنالوجی کا کمال ہے، استعمال کرنا سیکھ لیں آپ کے مزے۔ اچھا اس کے بعد آتے ہیں ڈکس باکس جو آپ دیکھ رہے ہیں، ڈکشنری باکس، ٹھیک ہے۔ یہ ایپ بہت اچھی اس اعتبار سے ہے، اس کے اندر ایک فری ورژن مطلب وہ کریکٹ ورژن جسے آپ کے لیے پرو، اور ایک فری ہے تو اس میں ایڈز وغیرہ اگر انٹرنیٹ کنیکٹڈ ہے ایڈز وغیرہ آتی ہیں تو اس سے بہتر یہ کہ کہیں سے پرو ورژن ڈھونڈ کے اس کے اگر موقع ملے انشاءاللہ اگلی کلاسوں میں اس کا بھی طریقہ کار آپ کو بتا دوں گا۔ لیکن یہ ڈکشنری کا فائدہ یہ انگلش ٹو اردو، انگلش ٹو عربی، عربی ٹو انگلش، مطلب آپ کو کوئی ورڈ عربی میں آتا ہے آپ کو اردو اور انگلش میں اس کا مطلب چاہیے، اس میں اندر مختلف ڈکشنریز ہیں، مطلب لسٹ ہے پوری، آکسفورڈ ڈکشنری، یہ لغت اردو لغت، یہ فیروز اللغات، یہ لغت وہ لغت، ساری انہوں نے اس کے اندر جمع کی ہوئی ہیں۔ آپ جائیں جیسے آپ گوگل جی بورڈ کے اندر آپ اپنے اس سے کر رہے تھے نا کہ بھئی یہ لینگویج میں نے ڈاؤن لوڈ کرنی ہے، اس کے اندر آپ گئے لسٹ کے اندر سے آپ نے بھئی یہ ڈکشنری مجھے چاہیے، یہ ڈکشنری ٹک ٹک کر کے چند ایم بی کی ہوتی ہے، ایسے ڈاؤن لوڈ ہوگی آپ کے آگے۔ اب آپ نے اس میں سرچ کیا، فائدہ یہ ہے کہ آپ کو پروننسیشن بھی بتاتا ہے، بھئی انگلش کا ورڈ ہے آپ کو بولنا نہیں آتا، غلط بول رہے ہو آپ نے دبایا سنا، اچھا آسٹریلین اس کے اندر ایکسینٹ میں کیا پڑھا جا رہا ہے اس کو، برٹش برطانیہ کے اس میں کیا پڑھا جا رہا ہے، کس طرح بولتے ہیں اس ورڈ کو، امریکہ کے اس میں کس طرح، یہ آپ کو الگ الگ تینوں آپ سن سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور تو یہ اس اعتبار سے بہت اچھی ہے۔ پھر اس کے اندر یہ آپ کو لفظ کا وہ بھی بتائے گی کہ یہ کہاں کہاں استعمال ہوتا ہے، صفت استعمال ہوتی ہے نہیں ہوتا، یہ ورب کے طور پہ یعنی فعل استعمال ہوتا ہے، ناؤن استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر آپ اس کے نیچے جا کر یہ آپ کو مترادفات بتائے گا کہ اس الفاظ کے انگلش میں یہ مزید معنی موجود ہیں، اردو میں یہ موجود ہے، آپ اس میں سے کسی پہ کلک کریں تو اس کے بھی آپ کو معنی اور ڈیٹیل بتائے گا، مطلب آپ لفظ سے لفظ میں گھستے جائیں اندر، ہزاروں الفاظ آپ اس سے سیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ بہت زیادہ ڈکشنری تو ہزاروں ہیں لیکن یہ بہت اچھی لگی ہے، مطلب میرے تجربے کے مطابق۔ یہاں تو آپ ماشاءاللہ بہت سارے اسمارٹ فون یوزر ہوں گے، میرے سے شاید بہت آگے ہوں، میں وہاں تک نہ پہنچ سکوں، لیکن یہ ہے۔ اچھا اس کے بعد یہ گوگل کلاس روم ہے جو ہم آپ کو کہہ رہے تھے، یہ ڈاؤن لوڈ کریں، یہ تو سب ڈاؤن لوڈ کریں گے کلاس روم، اس کے اندر ہی ہم آپ کو جو ہے مختلف جو اسائنمنٹس ہیں، سوال و جواب ہیں، چیٹ ہے، سب چیزیں اس میں ہوں گی۔ یہ ہمارے واٹس ایپ گروپ میں صرف اعلانات ضروری باتیں آئیں گی، باقی سب اس کلاس روم میں ہوگا، ٹھیک ہے۔ یہ ایپ ہے، آپ اس کو دیکھ لیں، گوگل سے سرچ کریں گے گوگل کلاس روم آ جائے گی۔ یہ جی بورڈ ہے جو میں آپ کو بتا رہا تھا کی بورڈ کے لیے۔ اچھا یہ اردو لغت کے اندر یہ بہت اچھی لغت ہے، بعض دفعہ اردو میں کوئی مشکل لفظ ایسا ہوتا ہے جس سے ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ اس کو جو ہے نا زبر پڑھنا ہے زیر پڑھنا ہے، ہم اس کو اندازے سے پڑھ رہے ہوتے ہیں، کوئی درخت پڑھ رہا ہوتا ہے کوئی درخت پڑھ رہا ہوتا ہے، تو اس کے اندر اس طرح مشکل الفاظ کے اکثر زبر زیر لگے ہوئے ہوتے ہیں، آپ کو بتا دیتے ہیں، اس کا انگلش معنی بھی دے دیتے ہیں۔ اس کے بعد یہ ہے ٹائنی اسکینر، یہ پرو ورژن ہے اسی لیے تاکہ اس میں کوئی ایڈز وغیرہ اور یہ آپ کو یہ پی ڈی ایف بنانے کے لیے بہت شاندار چیز ہے، اس کا میں آپ کو طریقہ بتاؤں گا۔ یہ کیم اسکینر بھی ہے لیکن یہ ٹائنی اسکینر سب سے شاندار لگا ہے ابھی تک مجھے۔ آپ نے صفحہ لیا، یہ آٹومیٹک اس کو کراپ کر دیتا ہے، فالتو کی جگہ اگر صاف فوٹو ہے کاٹ دیتا ہے۔ اب آپ آپشن سلیکٹ کریں، کتنا آپ نے اس میں مطلب جو ہے کنٹراسٹ بڑھانا ہے، کتنا اس کو شارپ کرنا ہے، کتنا کلر میں رکھنا ہے وہ کرنا ہے، پھر کتنی ایم بی کی مطلب بڑی فائل بنانی ہے چھوٹی بنانی ہے، موبائل کے ذریعے سے آسانی سے آپ کرتے جائیں، ایک صفحے دو صفحے ٹک 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 ٹک، مطلب آپ میرے خیال سے کوئی آدھے گھنٹے میں 100 صفحے کی پی ڈی ایف آرام سے بنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب آپ کے لیے کوئی بڑے اسکینرز کی ضرورت نہیں ہے، ٹائنی اسکینر موجود ہے۔ اس کے بعد پی ڈی ایف کے ریڈنگ کے لیے، پی ڈی ایف کتابوں کے پڑھنے کے لیے تو بہت سارے سافٹ ویئر ہیں، لیکن میں زوڈو یہ میں استعمال کرتا ہوں، مجھے اچھا لگتا ہے، کتابوں وغیرہ کی تھم نیلز وغیرہ اچھی بنا دیتا ہے، اور لسٹ وغیرہ فیوریٹس اور نوٹس وغیرہ، تو یہ میں استعمال کرتا ہوں۔ چاہیں تو آپ یہ ڈاؤن لوڈ کریں، کوئی اور ڈاؤن لوڈ کریں، ویسے اکثر ایڈوب ریڈر ہوتا ہے موبائل کے اندر، اور یہ گوگل ٹرانسلیٹ ہے، اس کے اندر وہی والی بات ہے کہ آپ جملہ لکھیں، ورڈ لکھیں، کسی زبان میں کرنا ہے، سننا ہے، لکھنا ہے، بول کے کرنا ہے، یہ آپ کو سب کر کے دیتا ہے۔ تو یہ سارے آپ کے لیے یہ فائدہ مند ایپس ہیں، ایپس آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں، مکتبے میں وہاں موجود ہیں، انشاءاللہ اس کا انسٹالیشن وغیرہ کا طریقہ اگلے کلاس میں کریں گے، پھر آپ کو اس کا مزید استعمال بتائیں گے۔ اچھا اس کے بعد چلتے ہیں، لیکن اب چونکہ وقت اوپر ہو رہا ہے تو اس کو میں اب اگلی کلاس کے لیے رکھ لیتا ہوں۔ آپ کو میں نے گویا ایک ہوم ورک یہ دے دیا ہے کہ یہ آپ نے اردو عربک کی بورڈ کمپیوٹر کے اندر اور موبائل کے اندر یہ انسٹال کرنا ہے، یہ ایپس آپ نے ڈاؤن لوڈ کرنی ہے کمپیوٹر میں، اگر آپ کے پاس جگہ ہے، مکتبہ شاملہ ڈاؤن لوڈ کر لیں، پورا رکھ لیں ڈاؤن لوڈ کر کے کتب سمیت،
اگر آپ کے پاس فری انٹرنیٹ ہے 100 جی بی سے اوپر ہوگا، جبریل ڈاؤن لوڈ کر لیں۔ اگر آپ کو جبریل ویسے ہی تو ویب سائٹ ان کی ڈاؤن ہے، لیکن ایک اور ویب سائٹ ہے وہاں سے آپ کو یہ دارالقرہ، یہاں سے آپ کو انہوں نے ڈاؤن لوڈ کر کے رکھی ہوئی لنکس موجود ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد ہم اگلے کلاس میں کیا کریں گے، ایک تو ان سافٹ ویئرس کا استعمال، ٹھیک ہے، یعنی اب اس میں مزید باتیں نہیں ہوں گی، صرف کام ہوگا۔ کام کیا ہوگا، ہر ایپ ہم کھولتے جائیں گے، اس میں سرچ کیسے کرنا ہے، کیا کرنا ہے، اور اکثر بعض کو آتا ہوگا بعض کو نہیں آتا ہوگا، بعض ایسے آپشن ہوں گے جو آپ کو نہیں معلوم ہوں گے مجھے معلوم ہوں گے، بعض ایسے ہوں گے جو آپ کو معلوم ہوں گے مجھے نہیں ہوں گے، تو انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہم اگلی کلاس میں اگر وقت مزید ملتا ہے تو اسلامک نالج کے لیے جو اہم ویب سائٹس ہیں اس پر جائیں گے، ٹھیک ہے۔ میں نے یہاں لکھی ہوئی ہیں، یہ میں کاپی پیسٹ بھی کر دوں گا انشاءاللہ اگلی کلاس کے بعد، تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں بنوری ٹاؤن کی ویب سائٹ ہے، دارالفتہ دارالعلوم دیوبند ہے، ٹھیک ہے، اسلامک نالج کے لیے، اور انہوں نے بہت ساری لسٹ جمع کی ہوئی ہے اردو کے اندر، دارالعلوم دیوبند، صفا، بنوری، یہ سب ہیں، ٹھیک ہے، مسائل کے لیے، کتب کے لیے خیر آگے آ رہا ہے، اور یہ سارا جو ہے انشاءاللہ ہم اس کے پی ڈی ایفس اور کتابوں کے بارے میں بات کریں گے۔ یہ کچھ لنکس وغیرہ ہیں، یہاں آپ کو تقریباً کتابیں مل جاتی ہیں، اور اس کے کیا فائدے ہیں پی ڈی ایف وغیرہ کے، کیا نقصانات جو کہے جاتے ہیں، اگرچہ میں ان کا قائل نہیں ہوں، لیکن اس پر بات کریں گے انشاءاللہ، تبصرہ کریں گے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد پھر ہم چلیں گے سرچنگ پر، یعنی آیت کس طرح سرچ کرنی ہے، حدیث یا کوئی سند آپ نے تخریج کے لیے آپ کو کسی نے کہہ دیا، اکثر اس طرح ہوتا ہے کہ مفتی صاحب یار یہ دعا تو دے دیں، اب آپ کہاں جاؤ لائبریری میں کتاب نکال کے کچھ کرو، اگر آپ کو یہ طریقہ کار آتا ہے آپ بیٹھے بیٹھے آیت، فلاں آیت چاہیے مجھے، بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ امام صاحب یہ آیت چاہیے وظیفے کے لیے پڑھنی ہے، اب سن تو لی لیکن آپ گئے، آپ نے کاپی کری، ادھر پیسٹ کری، سینڈ کری، حدیث چاہیے، حدیث سے سند نہیں ملی، یہ تو بہت دفعہ مجھ سے مطلب طلباء یا علماء بھی کہہ لیں گے، وہ بھی پوچھتے ہیں کہ یار فلاں حدیث نہیں ملی، تو یہ اگر آپ سرچ کرنا سیکھ جائیں تو مطلب علماء میں بھی آپ بہت اچھے ایک اس پہ نکل آئیں۔ کس طرح مسائل فقہیہ، مطلب اب میں نے وہی بات کری نا، کوئی یہ کہتا ہے مجھے مسئلہ معلوم نہیں ہوا، مجھے کوئی مولانا نہیں ملا، مجھے مفتی نہیں ملا، میں تو فلاں جگہ پہ رہتا تھا، یہ بہانہ اب نہیں چلے گا، آپ سکون سے آئیں، آپ کے پاس یہ ڈیوائس موجود ہے، ہر مسئلہ آپ اس میں، ہر مسئلے سے مراد یہ کہ تقریباً مسائل آپ کو اس پہ مل جائیں گے، اردو کے اندر مل جائیں گے، انگلش میں مل جائیں گے فتاویٰ، عربی میں مل جائیں گے، سب زبانوں میں تقریباً مل جاتے ہیں، کوئی دعا وغیرہ سرچ کرنی ہے وہ مل جائے گی، اور اس کے بارے میں ہم یہ بھی بات کریں گے گوگل کو کس طرح ہم نے سرچنگ کے لیے استعمال کرنا ہے، مطلب بہت ساری چیزیں تو آپ کو یہ جو میں نے ایپس بتائی ہیں اس میں مل جائیں گی، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں ایپس میں نہیں ملی، اب آپ گوگل استعمال کریں، گوگل پہ جائیں اور یہ کریں، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ ہم اگلی کلاس کے اندر یہ ڈیٹیل کے اندر ان ایپس کا سیکھنا، یہ آپ پہلے سے انسٹال کر کے رکھ لیں، اور اگر ہو سکے اگر کسی کو یہ طریقہ آتا ہو تو اس طرح الگ اس کا پورا فولڈر بنا لیں۔ اس کا طریقہ کار میں ویسے سمجھا دیتا ہوں کہ آپ نے ٹچ کر کے رکھا اس ایپ کو، اور اب آپ اس کو اٹھا کے مطلب دوسری ایپ کے قریب لے گئے، اینڈرائڈ میں دوسری ایپ کے آپ اوپر لے آئے، اوپر لے آؤ گے تو آپ کو ایک سرکل سا بنا کے اس طرح باکس سا بنا کے دکھائے گا، مطلب یہ اب جب آپ اس کو چھوڑو گے ڈراپ کرو گے تو یہ دو ایپ ایک ہی فولڈر میں آ جائیں گے، یہاں اوپر آپ کلک کرو، یہاں پہ نام لکھ دو، میں نے ایجوکیشنل لکھ دیا، اسلامکس لکھ دیا، یہ کچھ اکثر ایپس میں نے آج ہی یہ پلس کا سائن ہے، پلس کا سائن دباؤ، جتنی آپ کے پاس ڈاؤن لوڈیڈ ایپس ہیں وہ اس کی لسٹ دکھائے گا، جو ایپ آپ نے اس فولڈر میں ڈالنی ہے آپ ساری کلک کرتے جاؤ، ڈن کر دو، وہ ساری اس میں آ جائے گی۔ اس کا فائدہ کیا ہے کہ آپ کے پاس ہر چیز، اب آپ دیکھیں ایجوکیشنل مواد الگ ہے، اسلامک الگ پڑا ہوا ہے، ڈکشنریز الگ پڑی ہوئی ہیں، اگر آپ کو تفاسیر الگ کرنی ہے وہ الگ کر لیں، مطلب آپ اس کو اپنا چھوٹا مکتبہ بنا سکتے ہیں، جس طرح آپ چاہیں اس کو اپنے طور پہ اس کو آپ اپنا مکتبہ بنائیں، تو اس طرح یہ سمجھیں یہ آپ کا ٹاسک ہے۔ اگلے جب آپ کلاس میں آئیں گے پیر کے دن انشاءاللہ، تو یہ جو ایپس ہیں اور اس طرح آپ کے، میں کہوں گا بھائی ایجوکیشنل میں فلاں ایپ کھولیں، ٹھیک ہے، ہم پھر جائیں گے اس پہ، فلاں اس طرح استعمال کرنا ہے، مسئلہ اس طرح، آپ سے مسئلہ پوچھوں گا، آپ سے ہی کہوں گا کوئی آیت بتائیں، ابھی اس کو سرچ کر دیں، ٹھیک ہے، تو پھر آگے ہم ویب سائٹس پہ جائیں گے، اور کس طرح کتابیں آپ کے سامنے کتابیں ڈاؤن لوڈ کریں گے، درس نظامی کی ساری کتابیں تقریباً موجود ہیں، شروحات وغیرہ، بخاری کی خالی شروحات آپ بتائیں کتنے کا سیٹ آتا ہے، 10,000 روپے سے اوپر کے تو تقریباً بخاری کی شروحات آتی ہیں، لیکن آپ کو فری میں مل رہی ہے، آپ کو صرف یہ موبائل آپ کے پاس پہلے سے موجود ہے، نیٹ آپ کے پاس پہلے سے موجود ہے، ویب سائٹ فری موجود ہے، صرف آپ کو ڈاؤن لوڈ کرنی ہے، پڑھنا ہے،
تو اب وہ بہانے بھی ختم ہو گئے کہ بھئی اتنا بڑا تفسیر کا سیٹ ہے، یہ میں کیسے لوں گا، کہ مجھے کوئی ہدیہ کرے گا تبھی میرے پاس آ سکتا ہے، ورنہ میں کیسے پڑھوں گا. یہ بہانہ اب ختم ہو گیا. اب آپ کو انہوں نے ہدیہ کر دی. اچھا یہ دیکھیں، یہ اب وہ والا سوال جو میں نے پہلے کیا تھا کہ دین کی خدمت کمپیوٹر سے کیسے ہو سکتی ہے. یہ سارا کیا ہے، یہ کس نے کیا ہے؟ یہ کسی یہودی نے بیٹھ کے نہیں کیا نا، کسی عیسائی نے بیٹھ کے بھی نہیں کیا کہ بیسٹ اردو بکس ڈاٹ نیٹ آپ کے لیے بنائی، درس نظامی معاشرات بیٹھا ہوا آپ کے لیے درس نظامی. ہاں وہ طالب علم نے مجھ سے کہا استاد جی اگر وہ اس میں کچھ تحریف وغیرہ ہوئی ہوئی ہو، ہم تو سنتے ہیں نا کہ قرآن کریم اگر ہم نیٹ سے ڈاؤن لوڈ کریں گے تو اس میں شاید آیتیں بدلی ہوئی ہوں گی، حدیث کا کچھ مفہوم ہوگا اور کتابوں میں کچھ کا کچھ لکھا ہوا ہوگا. پہلی بات تو یہ کہ اگر آپ کی وہ مطلب نصاب کی کتاب ہے تو آپ نے کچھ پڑھی ہوئی ہے، آپ تو شرح ڈاؤن لوڈ کر رہے ہو تو آپ کو پتہ چل جائے گا غلط لکھا ہوا ہے. لیکن بہرحال یہ سارا کام فضلاء علماء اس طرح مختلف جنہوں نے آئی ٹی کے شعبے میں گھسے انہوں نے کیا ہوا ہے. یہ کوئی یہودی کافروں نے بیٹھ کے نہیں آپ کے لیے بیسٹ اردو بکس بنائی ہے، یہ اسلام کی خدمت ہے. مطلب ہزاروں طلبا ہزاروں علماء اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. میرا سارا مطالعہ اسی میں ہو جاتا ہے، مجھے کوئی شروعات گھمانے کی کہیں جانے آنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی ہے. ساری تیاری ساری چیزیں اس سے ہو جاتی ہیں بہت آسانی سے. یہ کچھ طلبا ہنس رہے ہیں، موجود ہیں، آپ بھی کر سکتے ہیں اس سے، آپ کس نے منع کیا اس پہ ہنس رہے ہیں. تو کیونکہ میں شروع سے میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ شروع سے مجھے شوق تھا، تو میں نے ونڈوز 98 خود انسٹال کری. اور اس وقت کے زمانے میں بھی انشاءاللہ میں آپ کو ونڈوز 7 انسٹال کرنا بھی سکھاؤں گا، اور اس طرح ایپس وغیرہ انسٹال یہ میں نے خود کری ہے. اس زمانے میں ابھی تو بہت آسان ہو گیا، چند کلک کی بات ہے. اس وقت پوری وہ کمانڈ لکھنی پڑتی تھی، وہ لکھ کے کری. یہ ساری چیزیں خود سیکھی ہیں. میں نے آپ کو بتایا کہ میں نور کالج بھی گیا تھا، دوسری جگہ بھی گیا. 25,000 30,000 اس زمانے میں، ابھی تو پتہ نہیں شاید 45-50 ہزار روپے سے کم بات نہیں کرتے. تو کون جائے گا آفس سیکھنے کے لیے، یار شاید یہ میرے کام آئے، 50,000 روپے دے دوں گا. خود یہ شوق تھا، کرتے گئے، جن چیزوں کی ضرورت پڑی سارے سیکھتے گئے. آفس اتنا استعمال کرنا سیکھ لیا خود ہی جتنے مجھے ضرورت ہے. مکتب میں جو انسٹالیشن ہے وہ ساری الحمدللہ سیکھ لی. یہ آپ سیکھ لیں انشاءاللہ آپ کے لیے، مطلب وہی میں نے کہا تھا کہ یہ کمپیوٹر سے آپ کی استعداد ہزاروں گنا بڑھ جائے گی. باقی کچھ پی ڈی ایف پہ جو اشکالات ہم سنتے ہیں وہ انشاءاللہ آپ اگلی کلاس کے لیے رکھتا ہوں. وقت بہت ہو گیا، معذرت آپ کا بہت وقت لیا، لیکن چونکہ یہ ساری چیزیں میرے ذہن میں تھی کہ یہ امپورٹنٹ ہے کہ آپ کو ان چیزوں سے کچھ روشناس کرایا جائے تاکہ آپ کی کچھ آنکھیں کھل جائیں کہ دنیا کس طرف جا رہی ہے، ہم کہاں بیٹھے ہیں اور ہم کیا باتیں کر رہے ہیں. خالی اس سے کام نہیں چلے گا کہ یہ جو ہے نا یہ ہمارے دشمن ہیں، انہوں نے یہ کر دیا. خالی رونے سے کام نہیں چلتا، رونے کا کام بچے کا ہوتا ہے. 5 سال 10 سال کا بچہ ہوتا ہے نا، وہ آتا ہے کہ ابو مجھے اس نے مارا، یہ ہو گیا، رویا، پاؤں میں موچ آ گئی، رویا. 18 سال 20 سال 40 سال کی اس عمر میں آ کے روتے رہیں تو پھر آپ کا رونا کوئی بند نہیں کر سکتا نا. قرآن کریم کی آیت ہے، کیا ہے کہ اللہ کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت نہیں بدلتا. کیا آیت ہے، کوئی حافظ پڑھے؟ ہاں، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. یہ وہ اس کی مثال ہے. اگر آپ اس کو استعمال کرنا سیکھ لیں، ہزاروں گنا اپنی استعداد بڑھائیں، آئی ٹی کے شعبے کو آگے لے کے جائیں، خود کمائیں، پاکستان کے لیے کمائیں، اپنے مسلمانوں کے لیے کام کریں، دینی کام کریں، دنیاوی کام کریں. ہر جگہ آپ کے لیے کھلا ہوا ہے. اس میں آپ کو کوئی منع نہیں کرے گا، والد آ کے آپ کو چماٹ نہیں مارے گا کہ وقت برباد کر رہا ہوں. آپ کو پھر شکایت نہیں ملے گی کہ اسمارٹ فون یوز کر رہے ہو. یہ مسئلہ تبھی آتا ہے جب آپ سمجھتے نہیں، یا والد کو بھی نہیں پتہ ہوتا کہ یہ کیا خزانہ ہے اس کے اندر، یا ہمیں نہیں پتہ ہوتا کس طرح استعمال کرنا ہے. جو اس کی نیگیٹو سائڈ ہے سارا دن ہم اس میں پڑے رہتے ہیں. فائدہ ہو رہا ہے لیکن کس کو ہو رہا ہے؟ جنہوں نے یہ بنایا ہے ان کو فائدہ ہو رہا ہے، ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے، ٹک ٹاک کے اندر آپ ہزاروں ویڈیوز دیکھ لیں، بظاہر آپ کچھ بھی نہیں سیکھتے، خالی جو وہ اسی وقت کا مزہ ہے اور وقت کا ضیاع ہے، سیکھنے کا کچھ نہیں ہے. اور جو بنا رہے ہیں وہ کما رہے ہیں، وہ بنے ہوئے. تو برائے مہربانی اپنے وقت کو قیمتی سمجھیں اور اپنی عمر کو قیمتی سمجھیں. اور یہ چیزیں بہت آسان ہیں، اس کو سیکھیں، اس کو استعمال کریں اور استعداد کو ہزاروں گنا بڑھائیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. فرما رہے ہیں کہ ان کو کلاسز کا شیڈول وغیرہ بتا دیں. تو گروپ میں تو ہم تب بھیج چکے ہیں پہلے، دوبارہ میں نے آپ کو کورس کے انٹروڈکشن میں بتا دیا، دوبارہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن ہو سکتا ہے کہ اس جمعے جو سر حذیفہ شاہد ہیں ان کا کوئی عذر ہے تو وہ تو کلاس نہیں لے سکیں گے.
لیکن ہو سکتا ہے ان کی جگہ سر حمزہ الطاف ای کامرس والی کلاس لے لیں، پھر ہم وہ ہفتہ اور اتوار گرافک ڈیزائننگ والی لے لیں. مطلب یہ اس ہفتے خالی یہ مسئلہ ہوگا کہ چینج کرنی پڑیں گی. اگر دونوں کو ٹائم نہیں مل سکا تو پھر ہو سکتا ہے اس جمعے کلاس نہ ہو، ہفتہ اتوار تو ہوگی، پیر بھی ہوگی انشاءاللہ. ٹھیک ہے، تو گروپ میں سارے اعلانات آ جائیں گے. ہاں ایک اعلان میں اور کر دیتا ہوں کہ میرے اس کلاس کے اندر سب کو اجازت ہے، چاہے جنہوں نے داخلہ لیا ہوا ہے نہیں لیا ہوا ہے، چاہے فیس بھری ہے نہیں بھری ہے، سب آگے شریک ہو سکتے ہیں کیونکہ یہ اسلامک نالج ہے. طلبہ میں خاص کر چاہوں گا کہ ہر طالب علم جتنا بھی ضروری کام ہو چھوڑو، آؤ یہاں بیٹھو اور سیکھو اس کو. ٹھیک ہے، سارے بہانے ختم کرو، آؤ سیکھو اور اس کو استعمال کرو. آپ کے ہزاروں روپے بچ جائیں گے اور آپ ہزاروں روپے کما سکتے ہو آگے. ٹھیک ہے، تو میری کلاس میں تو سب آ سکتے ہیں پیر کے دن. البتہ جو جمعہ اور ہفتہ اتوار والی کلاس ہے اس میں جنہوں نے ایڈمیشن لیا ہے وہ باقاعدہ اٹینڈنس بھی ہوگی اور وہ اس میں وہی آ سکیں گے، باقیوں کو آنے کی اجازت نہیں ہوگی. اور ایک اعلان اور، آج ہم نے آن لائن کلاس کری ہے لیکن بارش کی وجہ سے کی ہے، آئندہ ہم آن لائن نہیں رکھیں گے چونکہ آن لائن ایک آدھی طالب علم ہے. تو آن لائن نہ رکھنے کی وجہ بھی یہی کہ یہاں آ کر جو آپ ماحول کی وجہ سے جو سیکھیں گے گھر پہ لیٹ کر موبائل میں آن لائن دیکھنے سے وہ نہیں آئے گا. اگر آن لائن اگر آپ نے سیکھنا ہے، یوٹیوب بھرا پڑا ہوا ہے، گوگل بھرا پڑا ہوا ہے، آپ وہاں جا کے سب سیکھ سکتے ہیں. مطلب جو ہمارے موجود ہیں سکھانے والے، مجھ سے ہزار لاکھ درجے بہتر آپ کے پاس وہاں ٹیوٹر موجود ہیں، آپ سیکھ لیں. مسئلہ وہی ہے کہ جب گھر جائیں گے اور بیڈ پر لیٹیں گے، موبائل کھولیں گے تو یوٹیوب کھلے گا لیکن اس کے سیکھنے کے لیے نہیں کھلے گا، فیس بک سیکھنے کے لیے نہیں کھلے گا، وہی وہ ٹائم سوشل میڈیا والے اس میں چلے جائے گا اور ضائع ہو جائے گا. بہرحال اسی پر کلاس کا اختتام کرتے ہیں، انشاءاللہ اگلی پیر کو پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم.